تصویر نہ بنایا کریں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ نے دو زندگیاں بنائی ہیں۔ ایک زندگی اس دنیا کی ہے، بہت تھوڑی، بہت مختصر، بہت چھوٹی، اور ایک زندگی اللہ نے آخرت کی بنائی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی، کبھی نہ ختم ہونے والی۔ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے، لیکن میرے محترم بھائیوں، اس کا دھوکہ بہت زیادہ ہے۔ آدمی اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے۔ فرمایا متاع الغرور، متاع الغرور دھوکے کا سامان ہے۔ غرور کہتے ہیں آدمی گرمیوں میں سڑک پہ جا رہا ہوتا ہے، دور کچھ فاصلے پر اس کو چمکتا ہوا پانی نظر آتا ہے، پیاس بھی ہے، تھکاوٹ بھی ہے، جی چاہتا ہے وہاں جا کے پانی پیئیں گے۔ چلتے چلتے وہاں پہنچتا ہے، پانی اس سے اور آگے چلا جاتا ہے، آگے دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ پھر چلتے چلتے وہاں تک پہنچتا ہے، پانی اور آگے دکھائی دیتا ہے، حتیٰ کہ کرتے کرتے سفر ختم ہو جاتا ہے، پانی تک وہ نہیں پہنچ پاتا۔ اس کو کہتے ہیں غرور، غرور۔ اور متاع وقتی، چھوٹے، عارضی اور بہت ہلکی قسم کے فائدے کی چیز، اس کو کہتے ہیں متاع۔ ایک بڑے عالم تھے، عرب عالم، تلاش کر رہے تھے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے متاع کا۔ کہ ایک گاؤں سے گزر رہے تھے تو ایک دیہات کی ایک عورت اپنے چولہے پہ کام کر رہی تھی، اس کا بچہ باز کھیل رہا تھا، تو وہاں کچھ پھٹے پرانے کپڑے کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے، وہ برتن صاف کر لیا، کوئی اس قسم کی۔ تو اس نے کام کرتے کرتے اس بچے کو آواز دی، کہا بیٹا یہ ذرا یہ متاع لے کے آنا، وہ کپڑے کا ٹکڑا لے کے آنا، گھر میں رکھنا نہیں، کوئی جوتا صاف کر لیا، کوئی کپڑا صاف کر لیا، وہ برتن اس کو صاف کر لیے، بس۔ تو متاع الغرور، دنیا کی زندگی میرے بھائیوں دھوکے کا سامان ہے، بہت عارضی، بہت مختصر ہے۔ یہاں کا فقیر اس کا فقر چند دنوں میں ختم ہو جائے گا، یہاں کا مالدار اس کا مال بھی چند دنوں میں اس کے ہاتھ سے جاتا رہے گا۔ ہم سے پہلے بھی یہاں بہت سارے لوگ رہتے تھے، دنیا میں آئے، محلات بنوائے، انہوں نے نہریں کھدوائیں، بڑے بڑے باغات لگائے، لیکن چند دن رہ کے سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے۔ آج ان کو کوئی جانتا بھی نہیں، ان کا نام بھی نہیں پہچانتا۔ تو دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے، اس کا دھوکہ بہت زیادہ ہے۔ بہرحال یہ ہاتھ سے جانے والی، ہاتھ سے چھوٹ جانے والی، اور مرنے کے بعد کی زندگی اصل ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو موت کو سامنے رکھے اور اس کی تیاری میں لگا رہے۔ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ یقیناً کامیاب ہو گیا۔ وہاں کی زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، وہاں کی عزت ہمیشہ کی عزت، وہاں کی راحت ہمیشہ کی راحت، وہاں کا امن ہمیشہ کا امن ہے۔ تو دنیا کا قیام بہت تھوڑا ہے۔ ایک بادشاہ نے اپنے ایک وزیر سے ایک سوال کیا، کبھی کبھی وہ اپنے وزیروں سے پوچھ لیا کرتے تھے کہ میرا وزیر کتنا سمجھدار ہے۔ تو سوال کیا اس نے اور کہا کہ میں تم سے کچھ سوال پوچھوں گا، اگر تم نے ان کا صحیح جواب دیا تو تمہیں انعام دوں گا، ورنہ تمہیں میں وزارت سے نکال دوں گا۔ 3 سوال اس نے پوچھے، اس کا جواب تلاش کرتا رہا، کہیں سے اس کا جواب ملا نہیں۔ وقت بھی اس نے بتا دیا ابھی اتنے دن ہیں تمہارے پاس، اس میں تلاش کر کے لاؤ۔ کرتے کرتے اسی پریشانی میں تھا کہ وقت ختم ہوتا جا رہا ہے، اب وزارت بھی جائے گی اور نقصان بھی ہوگا۔ ایسے گزر رہا تھا تو دیہات کا ایک آدمی اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ بھئی یہ آدمی تو شہری ہے، پڑھا لکھا نظر آتا ہے، کھاتا پیتا ہے، لیکن پریشان ہے۔ اس نے اس کو بلا لیا، اپنے پاس بٹھایا، بات چیت کی، حال چال پوچھا، کہا تم پریشان نظر آتے ہو، کیا بات ہے؟
सारा किस्सा उसने सुनाया अपना। मैंने कहा अच्छा ये बताओ कि सवाल क्या है। उसने सवाल बताए कि पहला सवाल क्या है। पहला सवाल ये है कि सबसे बड़ा सच क्या है, सबसे बड़ा सच क्या है। मैंने कहा सबसे बड़ा सच मौत है। ये मुझसे मुश्किल सवाल है। सबसे बड़ा सच मौत है, हर एक को आती है, हर जगह आती है। मस्जिद में ऐलान हुआ कि फलां साहब का इंतकाल हो गया, ज़ोहर की नमाज के बाद जनाजा होगा। थोड़ी देर के बाद उसी मस्जिद में एक और ऐलान हुआ कि जिन साहब ने ऐलान किया था उनका भी इंतकाल हो गया है और उनका जनाजा अभी तैयार है। क्या बात हुई? वो ऐलान करके मस्जिद से निकले। मस्जिद सड़क के किनारे थी, बड़ी सड़क थी। एक ट्रक के साथ टक्कर लगी, उसके नीचे आए। अब जिस्म की हालत ऐसी हो गई कि उसको फौरन दफनाना जरूरी हो गया। तो मौत सबसे बड़ा सच है, हर एक को आती, हर जगह आती, हर हाल में आती। हत्ता कि ये जितना निजाम है ये सारे का सारा, ये भी एक दिन इसको भी मौत आ जाएगी। कुल्लु मन अलैहा फान, हर एक को खत्म होना है, हर एक को उसको फना होना, खत्म होना है। पहाड़, दरिया, समंदर ये सब खत्म हो जाएंगे। एक वक्त आएगा जब फरिश्ता सूर फूंकेगा तो ये पहाड़ रुई के गालों की तरह आसमान में उड़ेंगे, समंदरों में आग लग जाएगी और इंसान जैसे शमा के गिर्द, रोशनी के गिर्द बरसात के मौसम में पतंगे गिरते हैं, इस तरह इंसान गिरेंगे। फिर फरिश्तों की भी रूह कब्ज हो जाएगी। अल्लाह पाक पूछेंगे इज़राइल अलैहिस्सलाम से कौन बाकी रह गया? या अल्लाह बस सब खत्म हो गए, फरिश्ते भी खत्म हो गए, सारा निजाम, बस 4 बड़े फरिश्ते बाकी हैं, हामिलीन अर्श बाकी हैं, आप और मैं बाकी हैं। कहा अच्छा ये हामिलीन अर्श, इनकी भी रूह कब्ज कर लो, उनको भी मौत आ गई। अब कौन बाकी है? ये 4 फरिश्ते हैं और आप बाकी हैं। कहा इन बाकी 3 की रूह भी कब्ज कर लो, उन 3 की भी रूह कब्ज करने का। अब कौन बाकी है? आप और मैं। कहा अच्छा तू भी मर जा, तू भी मर जा। और फिर मेरे भाइयों अल्लाह पाक पूछेंगे कि आज किसकी बादशाहत है, किसकी हुकूमत है? लिमनिल मुल्कुल यौम, बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े हाकिम, गवर्नर, वजीर सब जमीन पे पड़े होंगे, खत्म हो चुके। किसी में हिम्मत नहीं होगी कि कोई आवाज दे सके, कोई जवाब दे सके। लिमनिल मुल्कुल यौम, 40 साल तक ये आवाज कायनात में गूंजती रहेगी और कोई इसका जवाब देने वाला नहीं होगा। 40 साल के बाद अल्लाह जल्ल जलालुहु खुद इसका जवाब देंगे, लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, अकेले अल्लाह की बादशाहत, अकेले अल्लाह की हुकूमत, उसी का सिक्का चलता है, उसी का हुक्म चलता है। तो मौत सबसे बड़ा सच है। तो पूछा कि दूसरा सवाल क्या है। हम एक मुल्क में गए तो उस मुल्क वालों से, वहां बहुत सारे यहाँ के नौजवान गए हुए थे, उनसे मैंने पूछा तुम यहाँ क्यों आए हो? कहने लगे कि जी हम यहाँ अपना मयार जिंदगी ऊंचा करने की कोशिश कर रहे हैं, हम मयार जिंदगी हमारा ऊंचा हो जाए। मैंने कहा भाई मयार जिंदगी जितना भी ऊंचा करोगे बहरहाल तुमने मिट्टी के गड्ढे में ही जाना है, जितना भी ऊंचा तुम कर लोगे। और हमें तो भेजा गया मयार मौत ऊंचा करो, मरने का मयार ऐसा ऊंचा करो कि जब कब्र में जाओ तो कब्र इस्तकबाल करे। वाह 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 वाह, जितने लोग मेरी पुष्प पे जलते थे तो उनमें से मुझे सबसे ज्यादा महबूब था। आज तो मेरे अंदर आया है, अब तो मेरा सलूक देखेगा। वो कब्र हद्दे निगाह तक कुशादा हो जाए, जन्नत की खिड़कियां तेरी कब्र में खुले और वहां की खुशबुएं, वहां की हवाएं तेरी कब्र में आए। फरिश्ते आकर कब्र में पूछें बता तेरा रब कौन है? हाँ मेरा रब अल्लाह है। तेरा दीन कौन सा है? मेरा दीन इस्लाम है। हुजूर के बारे में तू क्या कहता है? ये मेरे नबी हैं जो वाज़े दलीलें लेकर मेरे पास आए थे। मयारे मौत ऊंचा करो, ऐसी मौत आए कि फरिश्ते जब हाजिर रूह लेने के लिए आए खुश हो जाए, इसकी रूह को आसमानों पे लेके जाएं। पहले आसमान पे फरिश्ते इस्तकबाल करें, वहां से दूसरे आसमान पे, वहां से तीसरे आसमान पे, जगह जगह इसकी रूह का इस्तकबाल हो रहा है। अब जब ये अल्लाह के दरबार में पहुंचे, अल्लाह के सामने सजदा करे, फिर आला इल्लीयीन जहां नेक रूहों को रखा जाता है वहां इसको हमेशा हमेशा के लिए रखा। और इसका जिस्म जब चले कब्र की तरफ को लेके, फरिश्ते
آسمانوں سے لایا ہوا کفن اس کو پہنا دیں، اس سے پہلے کہ دنیا کا کفن اس کو پہنایا جائے۔ راستے کے دونوں طرف فرشتے کھڑے ہو جائیں، خوشخبریاں سنائیں، ہاں تیرے لیے یہ بھی ہے، تیرے لیے یہ بھی ہے، تیرے لیے یہ نعمتیں، یہ نعمتیں، یہ نعمتیں۔ معیار موت اونچا کرے، معیار موت اونچا کرے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ان کا انتقال ہوا۔ خندق کے موقع پر وہ تیر لگا تھا جس میں زخمی ہو گئے تھے، تو ان کا جب انتقال ہوا تو فرشتے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، کیا رسول اللہ آپ کے ساتھیوں میں سے کس کا انتقال ہو گیا ہے کہ اللہ کا عرش ہل رہا ہے، اللہ کا عرش ہل رہا۔ آپ اٹھے دوڑے اور میں کہ سعد زخمی تھے، انہیں کا انتقال ہوا ہوگا۔ ان کے پاس آئے تو سعد اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ آپ نے ان کے جنازے میں آپ ایسے چل رہے تھے پنجوں کے بل۔ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایسے تو کسی جنازے میں آپ کو چلتے نہیں دیکھا۔ فرمایا کہ ہاں سعد کے جنازے پر آسمان سے اتنے فرشتے اترے ہیں، اتنے فرشتے اترے ہیں کہ زمین پہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں، اتنے فرشتے۔ معیار موت اونچا۔ سعد اسود رضی اللہ عنہ اللہ اکبر زخمی ہوئے، آپ نے ان کا سر اپنی ران میں رکھا اور ان کا اس حال میں انتقال ہوا۔ جب انتقال ہوا ان کا تو پہلے آپ ہنسے، پہلے آپ روئے، پھر ہنسے، پھر آپ نے چہرہ موڑ لیا۔ یا رسول اللہ یہ آپ نے کیوں کیا؟ میں کہ رویا تو میں اس کی جدائی پر، کہ ساتھ کے انتقال پر، ان کی جدائی پر رویا، اور ہنسا میں اس پر کہ جب یہ مر کے گرا تو اس کی حوریں اس کی طرف کو دوڑی، اور ان کے جب اس کی طرف کو دوڑی تو اس کو خوش ہو گیا کہ اللہ نے اس کا آخرت میں اس کا مسئلہ حل کر دیا۔ اور جب حوریں اس کی طرف کو آئیں تو ایک حور کی پنڈلی سے تھوڑا کپڑا ہٹ گیا، اس سے میں نے چہرہ اپنا موڑ لیا، چہرہ پھیر لیا۔ معیار موت اونچا۔ حنظلہ رضی اللہ عنہ اللہ کے راستے میں نکلے، نہانے کی حاجت تھی، موقع نہیں ملا، وہاں جا کے شہید ہو گئے۔ آسمانوں سے فرشتے آئے اور غسل دینے گئے، اگر رسیل الملائکہ فرشتے اس کو غسل دے رہے ہیں۔ عمر ابن جموع رضی اللہ عنہ اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں، کچھ چلے 4 مہینے کی بات نہیں، سال 7 مہینے کی بات نہیں، کیا مرنے کے لیے جا رہے ہیں، مرنے کے لیے، اللہ پر جان دینے کے لیے۔ دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا اللہ لا تردنی الی اہلی، اے اللہ مجھے اب واپس نہ لے کے آئیو، میں تیرے راستے میں جا رہا ہوں، واپس نہ لے کے آؤ۔ اللہ کے راستے میں نکلے، احد میں شہید ہوئے، ان کی میت، ان کی لاش کو اونٹ پہ ڈالا، واپس لا رہے ہیں، اونٹ آنے کو تیار ہی نہیں ہے مدینہ کی طرف، جب دیکھو احد کی طرف کو، احد کی طرف کو، احد کی طرف کو چل، مدینہ کی طرف آنے کو تیار ہی نہیں۔ پوچھا اللہ کے رسول نے کہ جاتے وہ کچھ کیا کہ نہیں گئے تھے؟ کہا یہ گھر کے دروازے پہ یہ بات کہی تھی، کہا اونٹ کو اب یہی حکم ہے، اس کو یہی دفن کرو، یہ واپس نہیں جائے گا۔ ایسا موت ہے، معیار موت اونچا ہے۔ ایک محدث شاگرد کو پاس بیٹھے، جس کو بلایا، کہنے لگا بھائی موت کا وقت آ گیا ہے، اچھا آؤ تمہیں چلتے چلتے ایک حدیث ہی سناتا جاؤں۔ حدیث سنائی اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ابو ذرا ایک محدث ہیں، ان کا مرض الوفات تھا، بالکل بستر مرگ پر تھے، 2 شاگرد پاس بیٹھے تھے، نبی کو کلمے کی تلقین کیسے کریں، بڑے ہیں، استاد ہیں، ہم شاگرد ہیں۔ تو ایک نے کہا اچھا فلاں حدیث جو ہے وہ تم پڑھنی شروع کرو، اس کی سند پڑھنی شروع کرو، جب وہاں تک پہنچیں گے تو پھر یہ خود ہی اس حدیث کو آگے دوہرا دیں گے۔ انہوں نے سند پڑھنی شروع کی کہ کچھ فلاں، پھر فلاں سے فلاں، پھر فلاں سے فلاں، ان سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ چپ ہو گئے، آگے بات ہی نہیں ہو سکی۔ دوسرے جو شاگرد تھے انہوں نے پڑھنا شروع کیا، وہ بھی بیچ میں اٹک گئے، وہ بھی نہیں آگے، ایسے لگا کہ جیسے میں نے حدیث کبھی سنی ہی نہیں۔ پر اس پہ انہوں نے کہا مجھے تھوڑا سا اوپر کرو، جو محدث جو مرگ اس میں بستر مرگ میں تھے، تھوڑا سر اونچا کیا تو انہوں نے وہ ساری سند پڑھی، اور اس کے بعد کہا حضور نے فرمایا کہ جو آدمی اخلاص کے ساتھ یہ کلمہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ، بس اتنا پڑھا، اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اس حدیث کا اگلا حصہ ہے جو اخلاص کے ساتھ پڑھے گا لا الہ الا اللہ،
ہاں ودخل الجنہ، اور وہ جنت میں داخل ہو گیا. یہ شاگردوں نے اس کو پورا کیا، پھر جنت میں داخل ہو گیا. میرے بھائیوں، موت تو آنی ہے. سب سے بڑا سچ موت ہے، سب سے بڑی سچائی موت ہے. بس موت کس حال میں آتی ہے آدمی، موت کس حال میں آتی ہے. نہیں بھائی، دوسرا سوال کیا ہے؟ کا دوسرا سوال سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ کا زندگی سب سے بڑا جھوٹ ہے. ابھی ہے ابھی نہیں ہے، ابھی ہے ابھی نہیں ہے. زندگی سب سے بڑا جھوٹ ہے. میرے بھائیوں، زندگی جھوٹ ہے، اس لیے اس سے متعلق جتنے مسائل ہیں وہ سب جھوٹے، عارضی، چھوٹے، مختصر، وقتی ہیں. آخرت سچ ہے، اور سب سے بڑا سچ ہے. وہاں کے مسائل اصل مسائل ہیں، وہاں کی کامیابیاں اصل کامیابیاں ہیں، وہاں کی عزتیں اصل عزتیں ہیں. تو دنیا کی زندگی بہت مختصر، بہت تھوڑی سی ہے، بہت چھوٹی سی ہے. تو نے پوچھا کہ تیسرا سوال کیا ہے؟ کہ سب سے میٹھی چیز کیا ہے؟ سب سے میٹھی چیز کیا ہے؟ کہا کہ اس کا جواب نہیں دوں گا. اس دیہاتی نے کہا، بہت زور لیا، بہت منت سماجت کی. میں نے کہا نہیں، اس کا جواب نہیں دوں گا. کہ بھائی تم جو کہو گے میں کرنے کو تیار ہوں. کرتے کرتے جب بہت اصرار کیا تو اس نے کہا ایک شرط ہے میری. اس سامنے میرا کتا بیٹھا ہے، اس کے سامنے برتن ہے، اس میں وہ دودھ پانی وغیرہ پیتا ہے. اس کا بچا ہوا دودھ پڑا ہے، وہ جا کے پی لو. کتے کے پاس جا کے اس کا بچا ہوا دودھ پی لو. یہ کیا کر رہے ہو؟ اتنا گھٹیا کام. نجس ترین جانور اور یہ مسلمان، اور اس کا جھوٹا جا کے دودھ پیے. کہ بھائی اور کوئی نہیں، میں ایک ہی شرط ہے. جا کے چاروں ناچار اٹھا، کتے کے سامنے جا کے بیٹھا، برتن ہٹایا، منہ کے قریب لے گیا، پینے لگا. تو اس دیہاتی نے کہا کہ چھوڑ دو، رکھ دو، واپس آ جاؤ. واپس آ کے کہنے لگا سب سے میٹھی چیز انسان کی غرض ہے، مقصد ہے. جس چیز کو آدمی اپنی غرض بنا لیتا ہے اس کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. اس کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. میرے بھائی اور بزرگوں، دین کو اپنی غرض بنانا، دین کو اپنا، آخرت کو اپنی غرض بنانا، جو آدمی اس کو اپنی غرض بنا کے چلے گا وہ اس کے لیے ہر طرح کی قربانی دینا اس کے لیے آسان ہوگا. تو میرے بھائیوں، میں اس کر رہا تھا کہ اللہ نے دو زندگیاں بنائی. ایک دنیا کی زندگی ہے، ایک آخرت کی زندگی ہے. آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. وہاں کی کامیابیاں ہمیشہ کی کامیابیاں ہیں. وہاں کی عزتیں، وہاں کی راحتیں، وہاں کا اطمینان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. اب دنیا کی زندگی میں بھی اللہ پاک انسانوں کو کامیاب کرے، عزت، چین، سکون، اطمینان، راحت، محبوبیت، مرجعیت عطا فرمائے. اور موت کے بعد کے جتنے مراحل ہیں ان سب کو، سب جگہ پہ اللہ پاک انسانوں کو کامیاب فرما دے. اس کے لیے میرے محترم بھائیوں، اللہ نے ایک راستہ بتایا، ایک رابطہ بتایا ہے، ایک طریقہ ہے. وہ کیا ہے کہ جن کی زندگیوں میں دین ہوگا اللہ پاک ان کو کامیاب کریں گے، اور اگر دین نہیں ہوگا تو پریشانی اور مصیبتیں آئیں گی. دنیا میں بھی آئیں گی، آخرت میں بھی آئیں گی. اور یہ ایک ہی راستہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں. مالدار کامیابی چاہتا ہے تو اس کی زندگی میں دین ہو. غریب کامیابی چاہتا ہے تو غریب کی زندگی میں دین ہو. تاجر کامیابی چاہتے ہیں تو تاجروں کی زندگیوں میں دین ہو. ملازم کامیابی چاہتا ہے تو اس کی زندگی میں دین ہو. دوسرا راستہ نہیں ہے. میرے محترم بھائیوں، جیسے اللہ نے سب انسانوں کے لیے پیدائش کا ایک نظام بنایا ہے، وہ بدلتا نہیں ہے، سب کے لیے ایک ہی ہے. مالدار، غریب، تاجر، بادشاہ، فقیر، ہر ایک کے لیے ایک اصول ہے، ایک ضابطہ ہے. ظاہری نقشے مختلف ہیں ان کے، لیکن اندر کا نظام کیا ہے؟ میاں بیوی ملتے ہیں، اللہ پاک ان کو اولاد عطا فرماتے ہیں. اسی طرح پرورش کا نظام بھی اللہ نے سب انسانوں کے لیے ایک بنایا ہے، وہ بدلتا نہیں ہے، سب کے لیے ایک ہے. ظاہری نقشے مختلف ہیں. ایک بہت مالدار آدمی، 5-7 قسم کے کھانے، کوئی مشروبات، کوئی اس کے پاس میٹھا، 2-3 ملازم، ایئر کنڈیشن کمرہ، قالین بچھے ہوئے، اس نے کھانا کھایا. اور ایک مزدور سڑک کے کنارے کھدائی کرتے کرتے ایک طرف بیٹھا، درخت کے نیچے، چپاتی نکالی رومال میں سے اور چٹنی کے ساتھ اس نے چپاتی کھا لی. نقشہ تو مختلف ہے لیکن اندر کا نظام کیا ہے؟ یہ کھانا تھوڑی دیر باہر نکلے تو اس میں پیٹ میں رہ کے باہر نکلے تو دونوں کیا کہلاتے ہیں، اور تھوڑی دیر اور رہ کے پیٹ سے باہر نکلے تو دونوں پخانہ کہلاتے ہیں. کوئی فرق نہیں ہے دونوں. ایسے ہی میرے بھائیوں، اللہ نے موت کا نظام بھی سب
انسانوں کے لیے ایک ہی بنایا ہے، وہ بدلتا نہیں۔ ایک آدمی کو وزیر، کو صدر، گورنر، اس کی موت کا وقت آیا، بہت سارے ڈاکٹر، کئی قسم کی دوائیاں، مشینیں، کوئی اسپتال، اور ایک فقیر آدمی جھونپڑی میں پڑا ہوا، کو پانی کا گھونٹ بھی لانے والا اس کے پاس نہیں ہے، اس کی موت کا وقت آیا۔ ظاہری نقشہ تو مختلف ہے، لیکن اندر کا نظام کیا ہے کہ روح نکلتی اور انسان ختم ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، جیسے پیدائش، پرورش اور موت سب انسانوں کے لیے اللہ نے ایک ہی نظام بنایا ہے، اسی طرح سے کامیابی اور ناکامی اس کے لیے بھی اللہ نے ایک ہی نظام بنایا ہے، وہ بدلتا نہیں ہے۔ ایک ہی ضابطہ ہے، وہ کیا ہے کہ جن انسانوں کی زندگیوں میں اللہ کا دین ہوگا اللہ ان کو کامیاب کریں گے، اور جن کی زندگیوں میں دین نہیں ہوگا اللہ پاک ان کو ناکام کریں گے۔ اور یہ اللہ کے ضابطے ہیں، اور اللہ کے ضابطے بدلتے نہیں ہیں، اللہ کے قانون بدلتے نہیں ہیں۔ قرآن میں اللہ نے بہت ساری قوموں کے واقعات ان کی طرف متوجہ کیا ہے بنی آدم کو، اور یہ قرآن قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ضابطے اور اصول بتا رہا ہے اللہ کے دیے ہوئے۔ کیونکہ کہانیوں کی کتاب نہیں، بلکہ اس میں قوموں کے چمکنے کے اصول ہیں اور قوموں کے ذلیل اور رسوا ہونے کے راستے بتائے گئے ہیں۔ دیکھو، اگر ان اصولوں پہ چلو گے اللہ تمہیں کامیابیاں دے گا، عزتیں دے گا، بلندیاں دے گا، اور اگر تم ان سے ہٹو گے تو تمہارے اوپر بربادی آئے گی، ہلاکت آئے گی، ناکامی آئے گی۔ یہ قانون بدلتے نہیں۔ ایک ذہنوں میں ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اکثریت آ جائے ہمارے پاس، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ یعنی اکثریت مل گئی، اس کو زیادہ ووٹ مل گئے، اس کو کامیاب لوگ مبارکبادیں دے رہے ہیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ کامیاب وہ ہوا جس کے ساتھ اللہ ہے، اکثریت کے ساتھ ہو جانے کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے اس بت کو قیامت تک کے لیے توڑا۔ بہت بڑی اکثریت نبی سمجھاتے رہے، نوح علیہ السلام سمجھاتے رہے، دن رات دعوت دی، دن رات بات کی، دیکھو اللہ کی مانو، اور میں جو زندگی لے کے آؤں اس کو اختیار کرو، اللہ پاک تمہیں عزتیں دے گا، اللہ پاک تمہیں کامیابیاں دے گا، اللہ پاک تمہیں راحت اور چین اور سکون دے گا۔ اللہ کی مان کے چلو، تم اللہ کی زمین پہ رہتے ہو، اللہ کا دیا کھاتے ہو، اللہ کا دیا پہنتے ہو، اللہ کے باغی بن کے نہ چلو، اللہ کے نافرمان بن کے نہ چلو۔ یہ بات سمجھاتے رہے، مذاق اڑاتے، تالیاں پیٹتے، ٹھٹے کر بات کرنے لگتے، آگے کپڑا ڈال لیتے، اور ایک دو دن نہیں، کوئی چلہ دو چلے نہیں، 950 سال تک دن رات دعوت دی، 950 سال تک سمجھاتے رہے، مان کے نہیں دیے۔ پھر اللہ پاک کی طرف سے ایک فیصلہ آیا، اللہ نے ساری اکثریت کو سیلاب بھیج کے سارے کے اندر غرق کر دیا، اور چند لوگوں کو 80-85 کے قریب جو نبی کی بات ماننے والے، نبی کی اطاعت کرنے والے، اللہ کے احکامات پہ چلنے والے، اللہ نے ان کو کامیاب کیا، اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے بنیاد رکھ دی کہ دیکھو اکثریت اور اقلیت کا مسئلہ نہیں، اگر اقلیت اللہ کی مان کے چلے گی، اللہ کے رسول کے طریقوں پر چلے گی، اللہ ان کو کامیاب کریں گے، اور اکثریت اگر اللہ کی نافرمان ہوگی، اللہ کے نبی کو چھوڑ کے چلے گی، اللہ ان کو ناکام کریں گے۔ اسی طرح ذہنوں میں یہ آ جاتا ہے کہ نہیں ہمارے پاس حکومت آئے گی، اس سے ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ ارے میں وزیر بن جاؤں، کامیاب ہو گیا، میں صدر بن جاؤں، کامیاب ہو گیا، میں وزیر اعظم بن جاؤں۔ اچھا بھی بن جاؤ، تم بن کے دیکھ لو۔ اللہ پاک نے کتنی قوموں کے واقعات سنا دی۔ یہ دیکھو فرعون، میں پورے ملک مصر پہ میرا سکہ چلتا ہے، اور میرے محلات کے نیچے نہریں بہتی ہیں، میں اتنا بڑا حاکم، اتنا بڑا پورے علاقے کا مالک۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، ہارون علیہ السلام کو بھیجا، ایک چوگا پہننے والے، ایک جھونپڑی میں رہنے والے، جب اس کے پاس گئے اس سے بات کی، تم وہی موسیٰ نہیں ہو جو میرے گھر میں پلا بڑا تھا، اور پھر یہاں سے جو ہے تو جو ہے یہاں سے چلا گیا؟ ہاں میں وہی موسیٰ ہوں، لیکن میں رسول رب العالمین ہوں۔ اب ذرا ہوش سے بات کرنا، میں اللہ کا نمائندہ بن کے آیا ہوں، اللہ کا پیغمبر بن کے آیا ہوں، اب ذرا ہوش سے ذرا بات سن۔ میں پوچھا کون رب العالمین؟ اس کی وہ تو اپنے آپ کو رب کہتا تھا۔ انسان جو ہے نا جی، جب گرتا ہے تو گرتے گرتے یہاں تک پہنچ جاتا ہے،
کہ میں ہی خدا ہوں، میں ہی رب ہوں۔ تو کہا کہ کون رب العالمین، کس کی بات کر رہے ہو تم؟ کہ میں اس کی بات کر رہا ہوں جو آسمانوں کا، زمینوں کا اور سب کچھ کے درمیان جو کچھ ہے، سب کا خالق، سب کا مالک ہے، میں اس رب کی بات کر رہا ہوں، اس کی طرف بلانے آیا ہوں تجھے، اس کی مان کے چلو، اس کی اطاعت کرو۔ اس نے لوگوں کو بلایا، اور سنو یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہی جھونپڑی میں رہنے والے گرے پڑے فقیر لوگ، تم دونوں بھائی کیا؟ ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کیا کہا؟ تو کیا میں اس خدا کی طرف بلانے آیا ہوں جو تیرا اور تیرے باپ دادا کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو تھا ہی نہیں، تو کہاں سے آ گیا؟ تیرا اور تیرے باپ دادا کا جو خالق، میں اس کی بات کر رہا ہوں، اس کی جھکو، اس کی مانو، اس کی اطاعت کرو، اس کے احکامات پہ چلو۔ اس نے تمہارے لیے یہ سارے کائنات کا نظام تمہارے لیے اس نے بنایا، اس کی مان کے چلو۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ پھر کہا موسیٰ علیہ السلام کہا کہ دیکھو میں اس خدا کی بات کر رہا ہوں جو مشرق کا، مغرب کا، اس سب کچھ کے درمیان جو کچھ ہے، تیرا ملک تو مصر اتنا سا ہے، اس کے باہر جو کچھ ہے اس کے اوپر کس کا قبضہ ہے، اس پہ کس کا حکم چلتا ہے؟ میں اس خدا کی بات کر رہا ہوں، اس کی تمہیں دعوت دینے کے لیے آیا ہوں، لیکن بات نہیں ماننی، نہیں سمجھ میں آئی۔ پھر اللہ پاک نے اس کو اس کی ساری فوجوں سمیت سمندر میں غرق کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کی حفاظت فرمائی، ان کو راستہ دیا، اور قیامت تک کے لیے بنیاد سمجھا دی کہ دیکھو حکومتوں سے کام نہیں بنتے، اللہ ساتھ ہوں گے تب کام بنیں گے، اللہ کی مانو گے، اللہ کے رسول کے طریقوں پر چلو گے، اس پہ اللہ تمہیں کامیاب کریں گے، اس پہ اللہ پاک تمہارے مسئلوں کو حل کریں گے۔ دیکھ رہے کہ مال ہمارے پاس آج، جس کے پاس مال زیادہ ہوگا وہ کامیاب۔ قارون کے پاس بھی بہت سارا مال تھا، مال کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک آدمی کی جماعت چلتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام دعوت دیتے رہے، سمجھاتے رہے، دیکھو مال سے نہیں ہوتا، اللہ کرتے ہیں اور اعمال پہ کرتے ہیں، اللہ کرتے ہیں اور اعمال پہ کرتے ہیں۔ ہاں مال اللہ نے دیا ہے، اس کے متعلق اللہ نے احکامات دیے، جس کو مال دیا اس کے متعلق احکامات دیے، تم ان حکموں کو پورا کرو، اور میں جو زندگی آسمانوں سے لے کے آیا ہوں اس کو اختیار کرو، اس پہ اللہ پاک تمہیں کامیاب کریں گے۔ نشہ ہوتا ہے آدمی کو، نشئی آدمی ہوتا ہے نا، اس کو سمجھ نہیں آتی۔ میں نے فرمایا کہ ہاں دو نشے ہیں، جہالت کا نشہ، سکرت الجہل، جہالت کا نشہ، اور دنیا کی محبت کا نشہ، حب العیش، دنیا کی محبت کا نشہ۔ آدمی وہ جیسے نشے میں آدمی کو بات سمجھ نہیں آتی، اس طرح آدمی کو صحیح چیز سمجھ نہیں آتی اس کو کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو مال کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے، عہدے کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ دیکھو مال سے کام نہیں بنتے، اللہ بنائیں گے اور اعمال پر بنائیں گے، اس مال کے متعلق اللہ نے احکامات دیے ہیں، اور میں ایک زندگی لے کے اس کو اختیار کرو، اللہ تمہیں کامیاب کریں گے۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ مال کو چھوڑ دو، اس کو پھینک دو، بلکہ اس کے متعلق احکامات کو پورا کرو، اس کے متعلق نبی کے طریقے کو پورا کرو، اس پہ اللہ تمہیں کامیاب کریں گے۔ میں خوش کی تری میں مال ضائع نہیں ہو سکتا اگر اس کی زکوٰۃ دی گئی، مال ضائع نہیں ہوتا، اس کے احکامات ہیں، ان کو پورا کرو۔ نہیں سمجھ میں آئی اس کی بات، مذاق اڑانا شروع کر دیا اور ٹھٹا اور مقابلے پر آ گیا۔ پھر اللہ پاک نے اس کے خزانوں سمیت اس کو زمین میں دھنسا دیا، زمین میں دفن کر دیا۔ اسی طرح قوم عاد ہے کہ جی ہم بدنی قوت ہماری وہ مضبوط ہے کہ ہود علیہ السلام آگے سمجھاتے رہے، بات کرتے رہے، لیکن سمجھ میں نہیں آئی، اور پھر اللہ پاک نے ہوا کا عذاب بھیج کے ان کو ختم کر دیا۔ قوم سمود ہے، پہاڑوں کے اندر گھر بنائے ہوئے تھے، اور فرشتے کی چیخ کے ذریعے سے اللہ نے ہلاک کر دیا۔ قوم سبا یعنی یمن کے قریب کہ جو قوم سبا جو کی بلقیس اور حضرت القرنین، یہ اسی قوم کے بڑے تھے، ان کے بادشاہ تھے۔ نبیوں کو اللہ نے بھیجا، لمبی چوڑی ان کی زراعت تھی، کھیتی باڑی، باغات تھے، اور ایک بڑا ان کا جو دارالحکومت تھا معارب، اس معارب میں وہاں انہوں نے ایک ڈیم بنایا تھا، بہت بڑا ڈیم بنایا، اور اس میں سے 70 نہریں نکلتی تھی، اتنا بڑا ڈیم تھا، 70 نہریں نکلی، سد المعارب اس کا نام تھا۔ آج بھی اس کے آثار وہاں موجود ہیں، ختم ہو گیا لیکن اس کے آثار موجود ہے آج، سد معارب کے نام سے وہ بنایا۔ انبیاء علیہ السلام نے آ کے سمجھایا کہ دیکھو یہ زرعی ترقی، اس میں تم جتنا
کتنا بھی آگے بڑھ جاؤ اس سے مسئلہ نہیں بنے گا. معاملہ یہ ہے کہ تم اللہ کی مانتے ہو کہ نہیں, اللہ کے احکامات پہ چلتے ہو کہ نہیں, اور میں جو زندگی آسمانوں سے لے کے آیا اس کو اختیار کرتے ہو کہ نہیں. نبیوں کا مذاق اڑایا, مقابلہ کیا, اللہ نے وہی ڈیم ان کے اوپر توڑ کے ان کا صفایا کر دیا. میرے بھائی اور دوستوں اور بزرگوں, اللہ کے ہاں یہ نظام ہے. قوم شعیب ان کے پاس بھی یہ رخ کہ یہ تجارتی منڈیوں کے مالک بن جائیں گے, اس سے ہمارے کام بن جائیں گے. بزنس سینٹرز, دنیا کی منڈیاں, ان پہ ہمارا قبضہ ہو جائے. اچھا بھی کر لو قبضہ, تو بن جاؤ دنیا کے مالک. اللہ پاک نے نبی کو بھیجا, دعوت دی, سمجھایا, بات کی کہ دیکھو دھوکہ نہ دو, ملاوٹ نہ کرو, بے انصافی نہ کرو لوگوں کے ساتھ. لیکن نہیں سمجھ میں آیا, پھر اللہ پاک نے اپنا نظام چلایا, زلزلہ بھیجا, آسمانوں سے اللہ نے مصیبت بھیجی اور صفایا کر دیا. میرے بھائیوں اور بزرگوں, گزارش ہے کہ جتنے بھی قوموں کے واقعات ہیں اس ضابطے کو سمجھانے کے لیے ہیں کہ دیکھو جن کی زندگیوں میں دین ہوگا اللہ انہیں کامیاب کریں گے, اور جن کی زندگیوں میں دین نہیں ہوگا اللہ ان کو ناکام کریں گے. دنیا کی ناکامی وہ چھوٹی ہوگی, اور آخرت کی ناکامی آدمی اس کا اندازہ نہیں کر سکتا. قیامت کے دن جو حالات آئیں گے آدمی سوچ نہیں سکتا اس کے. دنیا تو بہت چھوٹی, اور یہاں کی پریشانیاں بھی چھوٹی, اور یہاں کی راحتیں بھی بہت تھوڑی, بہت چھوٹی. آخرت کی کامیابیاں اور عزتیں بھی بہت بڑی, اور وہاں کی ناکامیاں, وہاں کی پریشانیاں بھی بہت بڑی. تو میرے بھائیوں, ایک راستہ ہے کہ دینی زندگی وجود میں آئے. دین زندگیوں میں آئے گا, اللہ اس پہ کامیاب کریں گے. اور دین پہ چلنا کوئی مشکل نہیں, اللہ نے بہت آسان رکھا ہے. میں کہ دین آسان ہے, دین پہ چلنا بہت آسان ہے. بس میں آدمی 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ کے احکامات کو دیکھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو دیکھ کر زندگی گزارے. اب اللہ پاک مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ میرے بھائی اور بزرگوں, کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے, عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے, امن اللہ پاک دینے والے ہیں. مومن اللہ پاک امن دینے والے ہیں, چاہے امن کے اسباب کے ذریعے امن دے دیں, چاہے اس کے بغیر امن دے دیں. معز اللہ پاک ہیں, چاہے عزت کے اسباب کے ذریعے سے عزت دے دیں, چاہے عزت کے اسباب کے بغیر عزت دے دیں, اور چاہے ذلت کے اسباب جمع ہو جائیں اس میں سے عزت نکال کے لے آئیں. حفیظ اللہ پاک ہیں, حفاظت کرنے والے اللہ ہیں, چاہے حفاظت کے نقشوں کے ذریعے حفاظت کر دیں, چاہے حفاظت کے نقشوں کے بغیر حفاظت کر دیں. کبوتری کا انڈا, مکڑی کا جالا, اسی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی حفاظت کر دی. اور چاہے ہلاکت کے اسباب میں سے بچا کے دکھا دے, اس میں سے نکال کے دکھا دے. بنی اسرائیل کو سمندر کے اندر لے جا کے, پیچھے فرعون, آگے سمندر, 2 موتوں کے بیچ میں سے بچا کے دکھا دیا. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پہنچا کے ان کی حفاظت کی, اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے لٹا کے حفاظت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد 100 تلواریں لے کے جمع ہیں, اور ان میں سے بچا کے, ان میں سے نکال کے لے گئے. یہ بتایا کہ دیکھو حفیظ ہم ہیں, حفاظت کرنے والے ہم ہیں. آپ جتنے چاہے گارڈ لگا لو, جتنے چاہے چوکیدار جمع کر لو, حفیظ اللہ ہے اور حفاظت کرنے والی اللہ ہے. اس کا راستہ ہے اعمال. اللہ کی ذات پہ آدمی یقین کرے, اس پہ اعتماد کرے, اس پہ بھروسہ کرے, یہ اللہ سے ہوگا. موسیٰ علیہ السلام جب سمندر کے سامنے پہنچ گئے, اب قوم پریشان ہو گئی کہ موسیٰ ہم تو مارے گئے, آگے بھی موت پیچھے بھی موت, آگے بڑھے تو سمندر میں ڈوبے, پیچھے مرے تو پیچھے ہٹے تو فرعون کی فوجوں کے ہاتھوں مرے. کیا تو موسیٰ ہم تو مارے گے؟ کیا کہا؟ کلا, ہرگز نہیں, انما یا ربی سیہدین, میرا رب میرے ساتھ ہے, یقیناً راستہ دے گا. اور پھر اللہ نے راستہ دیا. اللہ نے بتایا. ابراہیم علیہ السلام دعوت دینی شروع کی. جب آدمی اللہ کی طرف بلانا شروع کرتا ہے تو شروع میں تو لوگ تھوڑا سا, پھر آہستہ آہستہ باطل جو ہے وہ مقابلے پر آنا شروع ہو جاتا ہے, ٹکراؤ پہ آتا ہے. اور اس کے دعوت دینے والے, ان کے اندر ہمدردی, خیرخواہی, شفقت, سارے انبیاء علیہ السلام اس خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ جاتے ہیں. دیکھو میں تمہارا خیر خواہ ہوں, میں امانت دار ہوں, تمہارا نفع چاہتا ہوں. باپ سے زیادہ شفیق ہوتے ہیں انبیاء کرام, باپ سے زیادہ خیر خواہ ہوتے ہیں, ماں سے زیادہ خیر خواہ ہوتے ہیں. اب جا کے ایک کو سمجھاتے ہیں, ایک کی اس کو منت سماجت کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے, دعوت دیتے رہے, اس سے بات کرتے رہے, لیکن مان کے نہیں دی. کرتے کرتے یہاں تک بات آ گئی کہ ابراہیم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے.
بتوں کے سامنے جھکتے تھے، ان کے سامنے سجدہ کرتے تھے۔ اللہ اکبر، بتوں کے سامنے سجدہ۔ اب وہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن دیکھا کہ سارے باہر گئے کسی اپنے میلے ٹھیلے کے لیے، اندر گھسے اور تھوڑا لیا، سارے بت توڑ دیے۔ ایک بڑا بت جو تھا اس کے کندھے پہ تھوڑا رکھ دیا اور باہر آ گئے۔ وہ واپس آئے تو سارے بت ٹوٹے ہوئے۔ بھئی کیا ہوا؟ ہو نہ ہو ابراہیم نے کیا ہوگا، وہی ان کو برا بھلا کہتا ہے، وہی ہمیں کہتا رہتا ہے کہ ان کے سامنے نہ جھکو۔ کہا کہ اچھا بلاؤ اس کو۔ بلایا گیا، کہ اس بت کو تم نے ان بتوں کو تم نے توڑا۔ کبھی بات یہ ہے کہ یا کوئی قتل ہو جائے تو یا تو کسی کے پاس آلہ قتل برآمد ہو اور یا کوئی اقرار کرے، اقرار کرنے والا تو یہاں کوئی ہے نہیں، اور آلہ قتل جو ہے وہ بڑے بت کے کندھے پہ پڑا ہوا ہے۔ لگتا یہ ہے کہ کسی وجہ سے اس کو غصہ آ گیا ہوگا، اس نے غصے میں آ کے سارے بتوں کو توڑ دیا۔ تو سارے سوچ میں پڑے، کہنے لگے کہ ابراہیم تو جانتا ہے یہ تو بیچارہ کیا۔ تو اس پہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تف ہے تمہارے اوپر اور تمہارے خداؤں پر جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کی تم پوجا کرتے ہو۔ سونے کا بت بنا کے سامنے رکھ دینا، اللہ کا شکر ہے آج بھی ایمان اتنا ہے، اس کو دیکھ کے بھائی آئیے کہ اس کو پھینکو یہاں سے، اس بت سے تھوڑی ہوگا، اور اسی سونے کے بت کے ٹکڑے کر کے لا کے رکھ دو، ہاں اب اس سے کام بنے گے، اس سے کام بنے گے۔ اللہ، وہ جو کاغذ کا ٹکڑا جو اپنے وجود میں آنے میں انسان کی محنت کا محتاج، مشین بنی، پھر اس پہ وہ کاغذ بنا، پھر اس پہ وہ چھپا، جب چھپ کے سامنے آ گیا، آج اس کاغذ کے بغیر میرا کام کیسے چلے گا، اس کے بغیر میرا مسئلہ کیسے حل ہوگا۔ تو بتوں سے اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتا، بتوں سے نہیں ہوتا، بتوں سے نہیں ہوتا، اللہ کرتے ہیں اور اعمال پہ کرتے ہیں۔ سمجھاتے رہے کرتے کرتے جب یہاں تک نوبت پہنچی، فیصلہ کر لیا کہ ان کو آگ میں ڈالنا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں زبردست آگ جلائی گئی اور منجنیق پہ لا کے بٹھا دیا گیا۔ سب نے طے کر لیا ہے کہ ابراہیم کو آگ میں پھینکنا ہے، حتیٰ کہ وقت کی حکومت وہ بھی مقابلے پر ہے، پبلک بھی ساری مقابلے پر ہے، ماں اور باپ وہ بھی ساتھ نہیں، وہ بھی مخالف۔ ایک آدمی بھی روئے زمین پر ساتھ دینے والا نہیں۔ آسمانوں سے فرشتے آ کے عرض کیا کہ ابراہیم ہم آپ کی مدد کر دیں۔ پوچھا کیا کہ اللہ نے بھیجا ہے کہ نہیں؟ اللہ نے بھیجا نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہم اللہ سے اجازت لے کے آئے ہیں، اما الیک فلاح، مجھے مدد کی ضرورت ہے لیکن تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ جو نظام تائید میں آیا اس سے بھی اپنی نگاہ ہٹا لی، اور جو نظام مخالفت میں تھا اس سے بھی اپنی نگاہ ہٹا لی۔ یہاں بھی اللہ کا حکم چلتا ہے، اسی کی خدائی زمین پر چلتی ہے، اور اسی کا حکم آسمانوں میں، اسی کی خدائی آسمانوں میں ہے۔ نہ اس سے کچھ ہونے کا یقین، نہ اس سے خوف ہے، نہ اس سے کوئی امید۔ انی حسبی اللہ و نعم الوکیل، اب میرے لیے اللہ کافی ہے، وہ بہترین کام بنانے والا ہے، بہترین کام بنانے والا ہے۔ اللہ نے میرے بھائیوں حفاظت کر کے دکھائی، آگ کے اندر، آگ میں اللہ نے بچا کے دکھایا۔ تو حفیظ اللہ پاک ہے، امن دینے والے اللہ ہے، حالات کے بنانے والے اللہ ہے۔ جتنے بھی حالات ہیں، چاہے کسی فرد کے حالات ہوں، چاہے کسی قوم کے حالات ہوں، چاہے کسی ملک کے حالات ہوں، ان حالات کا بننا اور حالات کا بگڑنا یہ آسمانوں سے فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں مہنگی ہو گئی، مہنگائی ہو گئی، اچھا بھائی یہ مہنگائی کس نے کی؟ فلاں حکومت نے کی، فلاں حکومت کی وجہ سے ہوا۔ ارے بھائی اللہ کے رسول بتاتے ہیں ہر روز آسمانوں سے ایک فرشتہ اترتا ہے، بیت اللہ پر اتر کر ایک جھنڈا گاڑتا ہے اور وہاں کھڑے ہو کے اعلان کرتا ہے آج دنیا کی فلاں منڈی میں فلاں چیز کا یہ بھاؤ ہوگا، فلاں چیز کا یہ بھاؤ ہوگا۔ جیسے نیچے سے اعمال جاتے ہیں ویسے آسمانوں سے فیصلے اترتے ہیں۔ جب معاہدوں کو توڑا جائے گا، احکامات کی خلاف ورزی کی جائے گی تو اللہ پاک روزی کی مشقت میں مبتلا کر دیں گے، رزق کی مشقت میں اللہ پاک مبتلا کر دیں گے۔ اللہ سے لینے کے راستے ہیں، اعمال کر کے اللہ پاک جو ایمان اور عمل والی زندگی اختیار کرتے ہیں، اللہ کو پہچانتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو پاک صاف ستھری زندگی عطا فرماتے ہیں، خوبصورت زندگی اللہ عطا فرماتے ہیں، حیات طیبہ۔ اور جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو توڑتے ہیں، ان پہ اللہ پاک معیشت کو، اللہ پاک روزی کو تنگ کر دیتے ہیں، زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں اللہ پاک۔
सब कुछ होगा लेकिन परेशानियों में होंगे, सब कुछ होगा। ये ज़ाब्ते हैं अल्लाह के। तो दीन जिंदगियों में होगा, दीनी जिंदगी आएगी, इस पे कामयाबियां मिलेंगी, इस पे इज्जतें मिलेंगी, इस पे राहतें मिलेंगी। ईमान को बनाना, अमाल को ठीक करना, दिल के अंदर ये यकीन उतरे कि अल्लाह से होता है और अल्लाह के गैर से, अल्लाह के इरादे के बगैर नहीं होता, नहीं होता। अल्लाह करते हैं और अमाल पे करते हैं। ये जितनी मखलूक है इस सबको अल्लाह ने पैदा किया है। इस सबसे वो होगा जो अल्लाह चाहेंगे और अल्लाह पाक चाहेंगे। मेरे भाइयों, और अल्लाह पाक के अहकामात को पूरा करना, अल्लाह से लेने का रास्ता बहुत आसान है। हम अल्लाह की मानेंगे, अल्लाह के हुक्मों को पूरा करेंगे, अल्लाह पाक राजी होकर दुनिया में भी कामयाबियां देंगे, आखिरत में भी अल्लाह पाक कामयाब करेंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अल्लाह को राजी करना, अल्लाह पाक की मान के चलना और अल्लाह के रसूल के तरीकों पर चलना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने सारे आलम के इंसानों के लिए और क़यामत तक के आने वाले इंसानों के लिए नमूना और मयार बनाकर भेजा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने वो जिंदगी दी है जो सरासर हिदायत है और सरासर कामयाबी का रास्ता है। आपको वो सुन्नतें देकर भेजा है जिसमें अल्लाह ने कामयाबियां रखी, इज्जतें रखी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाने का तरीका, आपका लिबास का तरीका, आपका कारोबार का, लेन का, देन का तरीका, आपका शादी का, गमी का तरीका, आपको अल्लाह ने हर एतबार से कामिल और हर एतबार से अल्लाह पाक ने मुक्तदा और हर एतबार से अल्लाह पाक ने इमाम बनाकर भेजा सारी दुनिया के इंसानों के लिए। हाज़ल नबी उम्मी, इन नबी उम्मी के पीछे चलो, इनकी इत्तबा करो। जो अल्लाह के रसूल के पीछे चलेंगे अल्लाह पाक उनको कामयाबियां देंगे। हजरात सहाबा कराम ने मैं इसको सामने रखा, हमें अल्लाह की माननी है, अल्लाह के रसूल की माननी है, अल्लाह पर एतमाद करना है, अल्लाह के रसूल की बात पर यकीन करना है। आपने एक घोड़े का सौदा किया एक आदमी के साथ, मामला तय हो गया कि भाई इतने में ये घोड़ा जो है ठीक है, आपने खरीद लिया उससे। उससे कहा कि भाई तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर से रकम दे देता हूँ। चले तो जब वो आप जा रहे थे तो वो पीछे पीछे आ रहा था। पीछे बाद और लोगों ने कीमत पूछी और थोड़ी सी कीमत ज्यादा लगा दी उसको, भाई इसकी कीमत इतने में दे दो, इतने में दे दो। उसने पीछे से आवाज दी हुजूर को कि जी आप घोड़ा खरीदने तो आप खरीद लें, वरना मैं इसको बेचने लगा हूँ। आपने कहा भाई सौदा तो हमारा हो चुका, बात हो चुकी है, मामला हमारा तय हो गया हुआ है। जब आदमी एक दफा सौदा कर ले तो उसके बाद पीछे हटना ठीक नहीं है। तो मामला तय हो गया हुआ हमारा, मैं तो तुम्हें कीमत रकम देने के लिए साथ लेके जा रहा हूँ। नहीं कोई सौदा तय नहीं हुआ। उसने इनकार कर दिया। इतने में बात थोड़ी सी बढ़ी तो एक सहाबी वहां खड़े थे पास, वो आगे देखा उन्होंने तो उसने, देहाती ने कहा, वो जो घोड़े का जो मालिक था उसने कहा कि आपके पास कोई गवाह है तो लाइए, वरना जो है मैं इस घोड़े को बेचने लगा दूसरी जगह। तो आप इसी में तो वो सहाबी आगे बढ़े, उन्होंने कहा मैं गवाह हूं इनका, मैं गवाह हूं कि हुजूर ने ये घोड़ा जो है वो खरीदा है और तुमने बेचा है और इतने में बेचा है। वो जब उसने देखा कि इनका तो गवाह भी मौजूद है, वो छोड़ के तो चला गया। आपने उनसे पूछा कि तुमने गवाही कैसे दी जबकि तुम वहां मौजूद नहीं थे? मैंने कहा कि या रसूलल्लाह, हम तो आप पर गैब की खबरें जो आप हमें दे रहे हैं हम उस पे ईमान लाए हैं। ये तो आप मेरे सामने खुद फरमा रहे हैं ये घोड़ा मैं खरीद सकूं, तो मैं इसमें क्यों नहीं मान? तो इस पे आपने फरमाया कि आइंदा के लिए इनकी गवाही जो है वो 2 आदमियों के बराबर होगी। तो अल्लाह के रसूल की बात पर यकीन करना, जो अल्लाह के रसूल ने ज़ाब्ते बताए हैं, जो उन्होंने उसूल बताए, क्योंकि अल्लाह के हबीब कुछ भी अपनी तरफ से नहीं कहते, वही कुछ कहते हैं जो अल्लाह पाक उनको बताते हैं। अल्लाह के रसूल ने ज़ाब्ते बताए हैं जिंदगी गुजारने की। जिन कौमों के अमाल अच्छे होंगे अल्लाह उनके ऊपर अच्छे हालात लेके आएंगे, लेकिन अगर बस्तियों के लोग ईमान और तकवे को इख्तियार कर लें तो अल्लाह पाक उनके हालात को अच्छा कर देंगे। आसमानों से अल्लाह पाक की तरफ से बरकतें उतरेंगी, जमीन से बरकतें निकलेंगी। जिस कौम के अंदर अच्छे अमाल आएंगे, अफराद के अच्छे अमाल होंगे, अल्लाह पाक उनके हालात को अच्छा करेंगे।
جو دوسروں کو معاف کرتا ہے اللہ پاک اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے، جو اوروں پہ خرچ کرتا ہے اللہ پاک اس کے مال کو بڑھا دیتا ہے۔ اللہ کے دینے کے راستے ہیں۔ جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اللہ پاک اس کی عمر کو بھی لمبا کرتا ہے، اللہ اس کے مال کو بھی زیادہ کر دیتا ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ، باپ کے ساتھ کیسے سلوک کرنا، ماں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا، بھائیوں کے ساتھ کیسے چلنا۔ باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، ایک مقبول حج کا اس کو ثواب مل گیا۔ ماں کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، مقبول حج کا ثواب اس کو مل گیا۔ کسی نے پوچھا کہ جی کو 100 دفعہ دیکھے، کہ اللہ پاک کوئی اس کے خزانوں میں کوئی کمی ہے کسی چیز کی؟ اللہ 100 حجوں کا ثواب اس کو دے گا۔ تو اللہ کے رسول ایک زندگی لے کے آئے ہیں آسمانوں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو ایک بڑی عمر کے صاحب اور ایک نوجوان دونوں آئے۔ آپ نے نوجوان سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے والد ہیں۔ کہا دیکھو ان کا نام لے کے نہ پکارنا، ان کے آگے نہ چلنا، ان سے پہلے نہ بیٹھنا، یہ تمہارے باپ ہیں، والد۔ اسی طرح کہ آپ بیٹھے تھے تو ایک صاحب آئے، وہ بیٹھے سامنے تو ایک چھوٹا سا بچہ آیا، انہوں نے اس کو پیار کیا اور اپنی گود میں بٹھا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک چھوٹی سی بچی آئی، انہوں نے نہ اس کو پیار کیا نہ گود میں بٹھایا، اپنے پاس زمین پہ بٹھا لیا۔ میں یہ کون ہے؟ یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے۔ کہ تم نے اپنی اولاد میں عدل نہیں کیا، برابری نہیں کی اپنی اولاد میں۔ ماں باپ کے ذمے اولاد کو کیا، ماں باپ کے ذمے اولاد کے متعلق کیا احکامات ہیں ان کو اللہ کے رسول نے رہنمائی فرمائی، اور اولاد کے ذمے ماں باپ سے متعلق کیا احکامات ہیں اللہ کے رسول نے اس کے متعلق رہنمائی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے، سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے، جس کے اخلاق اچھے۔ اور پھر فرمایا کہ اخلاق کس کے اچھے ہیں؟ جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہے، جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے اس کی اخلاق اچھے ہیں۔ ایک بچے کو آپ نے پیار کیا، ایک صاحب نے دیکھا دور سے، کہا یا رسول اللہ آپ بچوں سے پیار بھی کرتے ہیں؟ میں کہ ہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے تو اتنے بچے ہیں، میں نے کبھی کسی بچے کو پیار نہیں کیا۔ فرمایا کہ اللہ نے تیرے دل میں رحم نہیں ڈالا تو میں کیا کروں اس کا؟ اللہ نے تیرے دل میں رحم نہیں ڈالا تو میں اس کا کیا علاج کروں؟ تو اولاد کے ساتھ، بچوں کے ساتھ کیسے چلنا؟ میرے بھائیو، اللہ نے ایک زندگی بتائی ہے، اللہ کے رسول نے اس کا طریقہ بتایا ہے۔ پڑوسیوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم مجلس اور بھی لوگ بیٹھے تھے، میں کہ جو آدمی رشتہ داریوں کو توڑنے والا ہو اٹھے اور اٹھ کے چلا جائے۔ ایک آدمی اٹھا اور اٹھ کے چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد واپس آ کے پھر بیٹھ گیا۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ میں نے یہ بات کہی، آپ اٹھ کے گئے پھر واپس آ کے بیٹھ گئے، کیا بات تھی؟ یا رسول اللہ میری خالہ ہے، ان سے میں نے ناراضگی تھی، میری قطع تعلق کر رکھا تھا، آپ کی یہ بات سن کے گیا، جا کے ان کو آپ کا ارشاد سنایا اور ان سے معافی مانگی اور صلح کر کے آگے بیٹھا۔ کہا بہت اچھا کیا تم نے، بہت اچھا کیا۔ جس قوم میں کوئی رشتہ داریوں کو توڑنے والا بیٹھا ہو وہ پوری قوم اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتی ہے، پوری قوم محروم ہو جاتی ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، والدہ کی طرف سے رشتہ دار، باپ کی طرف سے، دیکھیں جو آدمی ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، اس کے لیے بھی اللہ نے راستہ کھول دیا۔ ایک تو اپنے باپ ماں کے لیے دعا کرتا رہے، اس پہ بھی اللہ اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکا ان کی زندگی میں، بعد میں ان کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، باپ کے بھائی ہیں، ان کی بہنیں ہیں، پھوپھیاں ہیں، چچا ہے، تایا ہے، اسی طرح ماں کے اس کے ماموں ہیں، خالہ ہے، ان کے ساتھ یا ان کی کوئی والد کے کوئی ان کے کوئی دوست وغیرہ قریبی ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہے، انشاءاللہ یہ اسی میں شمار ہو جائے گا، اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دیں گے، وہ آپ کا فرما بردار شمار ہو جائے گا۔
ایسے میرے بھائی اور دوستو، اللہ نے ہمیں آپ کو اصول بتا دیے، احکامات بتا دیے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے زندگی گزارنے کے ضابطے بتائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اعتبار سے رہنمائی فرمائی، گھر میں زندگی کیسے گزارنی ہے، کپڑا پہننے کا کیا اصول ہے، کپڑا اتارنے کے کیا ضابطے ہیں، جوتا پہننے کا کیا طریقہ ہے، جوتا اتارنے کا کیا طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، موزہ پہننے لگے تو ایک موزہ پہننا، اتنے میں اوپر سے کوا آیا اور دوسرا موزہ اٹھا کے لے گیا، اوپر لے کے گیا تو وہ اوپر سے نیچے گرا، اس میں سے ایک سانپ نکلا اور دوڑا، سانپ نکل کے دوڑا، اور وہ اس کے بعد آپ میں کہ بھی جو بھی موزہ پہنے یا اسی میں یہ بند جوتا جو ہے اس کو پہنے تو اچھا یہ ہے کہ اس کو پہلے جھاڑ لے، جھاڑ لے، ہو سکتا ہے کوئی کیڑا مکوڑا کو سانپ بچھو اس کے اندر گھسا ہوا ہو۔ اللہ کے رسول نے زندگی محض کرو کہ پوری زندگی اللہ کے حبیب نے ہمیں بتائی، کھانے کا طریقہ کیا ہے، پہننے کا طریقہ کیا ہے، شادی غمی کا طریقہ کیا ہے، کاروبار کا طریقہ کیا ہے، آسمانوں سے وہ زندگی لے کر آئے۔ میرے بھائیوں، جو زندگی کو سیکھیں گے اور زندگی کے مطابق اپنے آپ کو لے کر چلیں گے، اللہ پاک ان کے حالات کو ٹھیک کریں گے۔ وہ تاجر جو انبیاء علیہ السلام والے طریقے کو سیکھ کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے کو سیکھ کے تجارت کرے گا، صحیح یقین کے ساتھ کرے گا کہ اس تجارت سے میں نہیں پلتا، پالنے والے اللہ ہیں، پالنے والے اللہ ہیں۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہاری روزی آسمانوں میں ہے، ہم نے وعدہ کر رکھا ہے تمہیں ملے گی۔ یہ کہاں ان کے اندر تم تلاش کرتے پھر رہے ہو، یہاں نہیں ہے، روزی آسمانوں سے آتی ہے۔ ہاں، یہاں اللہ نے تمہیں احکامات دیے ہیں، ان حکموں کو پورا کرو اور جس نبی نے جو طریقہ بتایا اس کے مطابق چلو، تو اللہ پاک وہ تاجر جو دوسروں کو اس نیت سے روزی باہر سے لے کے آتا ہے سامان تاکہ لوگوں کو آسانی سے سہولت سے ملے، گاؤں میں بستی میں اللہ پاک اس کو غیب سے روزی دیتے ہیں۔ اور ایسے تاجر کا حشر جو ایمان کو سیکھ کے، اعمال کو سیکھ کے، علماء کرام سے پوچھ کے تجارت کرے گا، اللہ پاک اس کا حشر انبیاء اور صدیقین کے ساتھ کرے گا۔ وہ ملازم جو ملازمت کے متعلق اور مزدوری کے متعلق احکامات سیکھتا ہے، اللہ کے رسول کے طریقوں کو سیکھتا ہے، یہ یقین کرتا ہے کہ میں اس سے نہیں پلتا، اللہ پاک پالنے والے ہیں، رب اللہ ہے، میں اللہ کے حکموں کو پورا کروں گا، اللہ کے رسول کے طریقے پہ چلوں گا، اس پہ اللہ پاک اس مزدوری میں بھی مجھے کامیاب کر دیں گے، اس جھونپڑی میں بھی اللہ مجھے عزتیں دیں گے، راحت دیں گے، اطمینان دیں گے، اس یقین کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ اور مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، ہر چیز لکھی ہوگی اور قیامت کے دن میرے سامنے رکھ دی جائے گی۔ اقرا کتابک، لے اپنا اعمال نامہ پڑھ لے، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج کے دن تو اپنا حساب خود کر لے کہ تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ پریشان ہو جائے گا، اے اللہ کیسی کتاب ہے یہ، نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی، سب کچھ اس کے اندر لکھ دیا، کدھر جاؤں۔ اب وہ اس یقین کے ساتھ کہ مجھے پالنے والے اللہ ہیں، رب اللہ ہیں، عزت دینے والے اللہ ہیں، امن دینے والے اللہ ہیں، حالات بنانے والے اللہ، مجھے تو اللہ کی ماننی ہے، اللہ کے رسول کے طریقے پر چلنا ہے۔ اس مزدور کو بھی اللہ پاک کامیاب کریں گے، کہ ایسا مزدور جو مشقت سے محنت سے کماتا ہے اور ان صفات کے ساتھ ہے، اللہ پاک جو ہے وہ اللہ پاک کا دوست ہے، اللہ پاک کا حبیب ہے۔ تو اللہ نے ہمیں احکامات دیے اور اللہ کے رسول نے اس کے مطابق اس کے متعلق ہمیں طریقے بتا دیے۔ اب یہ جو 5 وقت کی جو نماز ہے میرے بھائیوں، یہ جو نماز کفر اور اسلام میں فرق ڈالنے والی ہے، جو نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ پاک اس کی روزی میں برکت دیتے ہیں، جو نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کریں گے۔ نمازی شہنشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اور جو دروازہ کھٹکھٹاتا رہتا ہے یقینی بات ہے کہ وہ دروازہ ضرور کھلتا ہے۔ صحابہ کے ہاں کوئی مسئلہ پیش آ جاتا تھا، فوراً مسجد کی طرف کو، فوراً نماز کی طرف کو چلتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیمار تھے، پیٹ میں درد تھا، آپ نے پوچھا ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ پیٹ میں درد ہے۔ کہ اٹھ نماز پڑھ، نماز میں شفا ہے، نماز میں شفا ہے۔ بھوک آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکا، گھر میں آ کے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ کچھ نہیں۔ مسجد میں گئے، جا کے نماز پڑھی، اللہ سے دعا مانگی،
پوچھا کہ کچھ ہے کھانے کو؟ کچھ نہیں. پھر گئے, پھر نماز پڑھی 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ نماز پڑھی, اللہ سے دعا مانگی, اللہ پاک نے اس کا انتظام کر دیا. بدر کے موقع پر اب ایسے حالات بن گئے, سارا باطل 1000 آدمی ہتھیاروں سمیت سب کچھ لے کے آگے کھڑے ہو گئے, اور ادھر 313 خالی ہاتھ, چند ہتھیار چند سواریاں مقابلے میں. آپ ساری رات نماز میں دعا میں, نماز میں دعا میں, کبھی سجدے میں, کبھی رکوع میں, یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث, یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث, یا حی یا قیوم, ساری رات دعا مانگنے, ساری رات رو. اور اللہ پاک نے پھر دکھایا اللہ نے کہ وہ 313 کو اللہ نے غالب کیا, اور اللہ پاک نے ان 1000 کو اللہ نے شکست دی, اللہ نے ان کو ناکام کیا. میرے بھائیوں, نماز راستہ ہے, اور کوئی پریشانی آ جائے مسجد کی طرف کو چلنا, مسجد کی طرف کو چلنا, خوف آئے مسجد کی طرف کو چلے, تنگی کا حال آ جائے مسجد کی طرف کو چلے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مدینہ منورہ میں قحط آ گیا. اب قحط آیا تو آپ نے کچھ انتظام کرنے کی کوشش کی, جو حاکم ہے بڑا ہے اس کے ذمہ ہے کہ وہ اس کا انتظام کرے اپنی طرف سے جتنا اس کے بس میں ہے. تو انتظام کیا لیکن قحط دور نہیں ہوا. عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ مصر میں تھے, ان کو خط لکھا, سارے حالات لکھے کہ دیکھو تم وہاں پر جو ہے مصر میں ہریالی اور سب کچھ پیداوار سے موجود ہے, اور یہاں مدینہ میں یہ حالات ہیں. انہوں نے جواب میں لکھا کہ جی میں اتنا بڑا قافلہ بھیجوں گا سامان کا کہ پہلا اونٹ اس کا مدینہ میں ہوگا اور آخری اونٹ اس کا مصر میں ہوگا, اتنا سامان بھیجوں گا آپ کے پاس. انہوں نے بھیجا, قافلہ بھیجا, اتنا سامان بھیجا, لیکن قحط دور نہیں ہوا. بھیک مانگنے سے خیر حضرت عمر رضی اللہ تو انہوں نے اپنی مسئلے سے بات کہی, تو انہوں نے قحط دور نہیں ہوا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ پریشان ہوئے اور دعا مانگی کہ یا اللہ میرے زمانے میں میری کوئی امت جو ہے وہ ہلاک نہ ہو جائے, پریشانی کا احساس, پریشان ہوئے. تو اللہ دیکھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ, دیکھیں اگر دجلہ کے کنارے کتا بھی اگر بھوکا مر جائے تو عمر تجھ سے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں. کتا بھی بھوکا مر جائے, اپنی ذمہ داری کا احساس تھا کہ میرے اوپر ذمہ داری ہے, کہ روتے تھے کہ میرے زمانے میں امت کی ہلاک نہ ہو جائے. میرے ایک صحابی انہوں نے بکری ذبح کی, جب بکری ذبح کی تو اس میں سے خون اور ہڈیاں, اس کے سوا کچھ نہ نکلا. وہ پریشان ہو گئے کہ ایسا عجیب قحط کہ بکریاں بھی اس ساتھ. تو اس کو دیکھا اور کہا واہ محمد, کہ اگر حضور کا زمانہ ہوتا تو ہمارے ساتھ یہ تو نہ ہوتا. اور اسی میں وہ غنودگی چھا گئی, بے ہوشی سی ہو گئی اس میں, اس دکھ کی وجہ سے. اسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی, اور آپ نے کہا کہ یہ عمر کو کیا ہو گیا, میں تو ان کو بڑا عقل مند سمجھتا تھا, اس عمر کو کیا ہو گیا. اٹھے فوراً اور حضرت عمر کے پاس گئے اور جا کے کہا, اندر پوچھا کون کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ کے رسول کا قاصد آپ کے پاس حاضر ہوا ہے. اللہ کے تو حضرت عمر تھوڑی دیر کے لیے بھول گئے کہ تو حضور کا وصال ہو چکا ہے. حضور نے بلایا, ان کا قاصد آیا, فوراً دوڑے. تو راستے میں خیال آیا کہ تو حضور کا تو وصال ہو چکا ہے. باہر آئے, آگے کیا بات ہے, سارا قصہ سنایا انہوں نے. یہ ہوا کہ اچھا, ان کو ساتھ لیا اور مسجد میں چلے گئے اور مشورے والوں کو جمع کر لیا, مسلمانوں کو جمع کر لیا, جو وہاں سب کو بلا لیا. کہا کہ یہ بتاؤ مجھے کہ جیسا میں حضور کے زمانے میں تھا میرے اندر کوئی اس میں تبدیلی تو نہیں آئی, کوئی فرق تو نہیں آیا. یہ معیار تھا ان حضرات کے نزدیک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس سطح پہ ہمیں چھوڑ کے گئے تھے ہم اسی پہ باقی ہیں کہ نہیں, اس پہ ہم باقی ہیں کہ نہیں. انہوں نے کہا نہیں جی بالکل, آپ جیسے حضرت عمر جیسے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے تھے, جس سطح جس میں آپ اسی طرح سے ہیں, کوئی فرق نہیں آیا. اچھا اس کا قصہ سنو. انہوں نے سارا واقعہ سنایا. تو اس پہ انہوں نے کہا یہ ٹھیک کیسے ہے. وہ پوچھا کہ ایک طرف تم مجھے کہہ رہے ہو کہ آپ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. ایک دفعہ ایک آدمی آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس, انہوں نے پوچھا کہ فلاں جگہ جس علاقے سے آیا تھا وہاں خیریت تو تھی نا, خیریت تھی. اس نے جواب میں کہا جی خیریت کہاں, وہاں تو دو طرح کے کھانے ایک وقت میں کھائے جا رہے تھے ایک دستر, خیریت کہاں. یعنی ان حضرات کے نزدیک خیریت کا مطلب یہ تھا کہ جس سطح پہ اللہ کے رسول چھوڑ کے گئے ہیں اس میں کوئی فرق تو نہیں پڑا.
تبدیلی تو نہیں آئی. تو یہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں جب انہوں نے یہ کہا کہ آپ میں کوئی تبدیلی نہیں، کہا اس کی بات سنو، کی بات سنی تو کہا یہ ٹھیک کہتے ہیں. کہا ایک طرف یہ کہہ رہے یہ بھی ٹھیک کہتے، دوسرا مجھے کہتے کو فرق نہیں پڑا. انہوں نے کہا جی آپ تو اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں، آپ کہاں ان اسباب کے چکروں میں پڑ گئے؟ آپ تو عمل کر کے اللہ سے مانگتے ہیں، آپ تو دعا والے ہیں، اعمال والے ہیں، اعمال پہ ڈالتے سب کو. فوراً اس کا خیال ہوا اور سب کو ساتھ لیا اور کھلے میدان میں چلے گئے اور نماز استسقاء پڑھی اور دعا مانگی اللہ سے. اس کا جو طریقہ ہے علماء جو بتاتے ہیں پانی کی کمی آ جائے، کوئی پریشانی ہو جائے، بارش نہ ہو تو نماز استسقاء پڑھو، اللہ سے مانگو. پانی تو اللہ نے دینا ہے، رب تو اللہ ہے، پرورش کرنے والے اللہ ہیں. باقی میرے بھائیوں بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے پریشانی آتی ہے. اسراف جو ہے نا جی، اسراف فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتے. پانی میں بھی اسراف ہوتا ہے، پانی میں بھی فضول خرچی ہوتی ہے. ٹوٹی کھولی وضو کر رہا ہے، پتہ نہیں کتنا پانی بہہ گیا. اس لیے جب اللہ کی کسی نعمت کی ناشکری ناقدری ہوتی ہے تو پھر اس میں اللہ پاک اپنی نعمت کو واپس بھی لے لیتے ہیں. اس لیے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نماز استسقاء پڑھی، اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے فضل فرمایا، کرم فرمایا اور بادل آ گئے. اور ابھی سے واپس راستے میں بادل آئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی اور بادلوں سے آواز آئی اتاک الغوث یا ابا الحفص، اے حفصہ کے باپ اللہ کی مدد آ گئی، اللہ کی مدد آ گئی. میرے بھائیوں ہم تو اعمال والے ہیں. کوئی حال آ جائے ہمارے اوپر، دشمن کا خوف ہو، عمل کر کے اللہ سے مانگیں گے. تنگی کا حال آ جائے ہم عمل کر کے اللہ سے مانگیں گے، چاہے شخصی حالات ہوں، چاہے ملکی حالات ہوں، چاہے قوم کے حالات ہوں. اللہ نے ہمیں اعمال والا راستہ دے دیا. اعمال اچھے اعمال ہوں گے اللہ پاک خود حالات کو اچھا کرے گا، پریشانیوں کو اللہ پاک دور کرے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کی جو کثرت ہے یہ بڑی سے بڑی یعنی 99 مصیبتوں کا علاج ہے، 99 مصیبتوں کا. لا حول ولا قوت الا باللہ اس کی کثرت. اور اس کا سب سے ہلکا درجہ یہ ہے کہ رنج اور غم اس کو دور کر دیتے ہیں. لا حول ولا قوت. آدمی اللہ کا ذکر کریں گے اللہ پاک اطمینان دے گا. ہم اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے، اللہ اطمینان دے گا. یہ ضابطے ہیں اللہ کے. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. اللہ کا ذکر کریں گے اللہ پاک کے یعنی یہ کلمات ساتوں آسمانوں کو چیرتے ہوئے اللہ کے عرش میں پہنچ کے اس پڑھنے والے کا تذکرہ شروع کر دیں گے. تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا. تم تنہائی میں مجھے یاد کرو، میں اپنے دل میں تمہیں یاد کروں گا. تم مجمع میں میرا تذکرہ کرو، میں فرشتوں کے مجمع میں تمہارا تذکرہ کروں گا. تم اللہ کا ذکر کرو، اللہ تمہارا ذکر کریں گے. ہم دروشی پڑھیں گے، ایک دفعہ دروشی پڑھیں گے 10 رحمتیں نازل ہوں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے. فرشتے اس درود شریف کو اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کریں گے، فلاں شخص نے آپ کی خدمت میں ہدیہ بھیجا ہے. ایک تسبیح صبح کو، ایک شام کو اس کا اہتمام کریں. تیسرے کلمے کی ایک تسبیح صبح کو، ایک شام کو. پھر میرے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں اللہ نے ہمیں اعمال بتائے ہیں. اپنے گناہوں پہ استغفار کرنا. تنہائیوں میں بیٹھ کے آدمی سوچے مجھ سے کیا غلطی ہوئی، مجھ سے کیا کیا قصور ہوئے، کیا کیا گناہ ہوئے ہیں. اب تلاش کرے آدمی، اگر غور کرے گا تو بہت سارے گناہ اس کو نظر آئیں گے، بہت ساری غلطیاں نظر آئیں گی. اس پہ استغفار کرے، ندامت، توبہ کا. اللہ پاک بڑے کریم ہیں اور جب آدمی سچے دل سے اللہ سے توبہ کرتا ہے اللہ پاک اس کو معاف کر دیتے ہیں. کہ اگر تم زمین کے وزن کے بقدر بھی گناہ لے کے آ جاؤ گے، میں زمین کے وزن کے بقدر مغفرت لے کے تم سے ملوں گا. اتنے تمہارے گناہ ہیں. اور دیکھیے اللہ پاک یعنی کتنے ہی گناہ ہو جائیں اللہ پاک سے سچے دل سے آدمی معافی مانگ لے کہ میں اس کی پرواہ بھی نہیں کرتا کہ میں نے اتنے گناہ تمہارے معاف کر دی ہیں. سچے دل سے معافی مانگنا، دل سے توبہ کرنا. اور خاص طور سے میرے بھائیوں بزرگوں اللہ کی جو نافرمانیاں ہوئیں، اللہ کے رسول کے طریقوں میں جو ہم سے کمیاں ہوئیں، اس پہ ہم اللہ سے معافی مانگیں، استغفار کریں.
استغفار کریں گے، توبہ کریں گے، اللہ پاک باغات دے گا، اللہ پاک نہریں دے گا، اور وقت پہ بارشیں دے گا، نرینہ اولاد دے گا اللہ پاک استغفار کی وجہ سے۔ توبہ اور استغفار اللہ پاک کے ہم بڑی محبوب ہیں۔ جو آدمی اپنے گناہوں پہ معافی مانگتا ہے اللہ بڑے کریم ہے میرے بھائیوں، بڑے سے بڑے قصور کو دیکھو کریم کہتے ہی اس کو ہے جو جب دشمن پہ قابو پا لیتا ہے تو اس کو معاف کر دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں کریم۔ جو دشمن پہ جب قابو پا لیتا ہے تو اس کو معاف کر دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو مکہ مکرمہ میں آپ دعوت دیتے رہے، محنت کرتے رہے، بہت سارے حالات آپ پر گزرے، کوئی مذاق اڑاتے، کوئی ٹھٹا کرتے، حتیٰ کہ آپ کو مکہ جیسا محبوب شہر چھوڑ کے جانا پڑا، ہجرت کرنی پڑی۔ آپ روتے ہوئے جا رہے تھے اور پیچھے مڑ کے دیکھتے تھے کہ اے مکہ تو مجھے بڑا محبوب ہے لیکن کیا کروں تیرے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ اور اس کے بعد اللہ نے حالات بدلے، فتح مکہ کے موقع پر اب 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں، اور آپ جب اس میں داخل ہو رہے ہیں تو جھنڈا تھا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں، جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا، تو ابو بکر حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور یہ پہاڑی پہ بیٹھے تھے دیکھ رہے تھے، اور ابو سفیان کو لے کے ساتھ، ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے، ان کو ساتھ لے کے کہ یہ دیکھو یہ حضور کے قافلے جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ تو ابو سفیان دیکھ کے بڑا حیران ہوا، کہنے لگا کہ تمہارے عباس تمہارے بھتیجے کی بادشاہت تو بہت بڑھ گئی، بہت اونچی ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں یہ بادشاہت نہیں، یہ نبوت ہے، یہ نبوت ہے۔ سعد بن عبادہ پاس سے گزرے، انہوں نے دیکھا اور جوش سے کہا اليوم یوم الملحمہ، آج کا دن ٹکا بوٹی کرنے کا دن ہے، تمہارے ٹکڑے ہوں گے آج کے دن۔ ابو سفیان پریشان ہو گئے کہ اپنے قبیلے اپنے قریش کو یہ خود ہی ختم کریں گے، کیا پروگرام ہے تمہارے بھتیجے کا؟ نہیں، اب حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی ذرا پریشان ہوئے، آگے ان کو لے کے حضور کے پاس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات، کیا رسول اللہ آپ کا کیا ارادہ ہے؟ کہا کیوں، کیا وہ سارا قصہ سنایا؟ کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، یہ ہے فاتح، کیا ایسی بات نہیں ہے، نہیں اليوم یوم المرحمہ، آج کا دن تو ایک دوسرے پہ رحم کھانے کا دن ہے، ایک دوسرے کو معاف کرنے کا دن، درگزر کرنے کا دن ہے، رحم کھانے کا دن ہے۔ جب قابو پا لیا معاف کر دیا، تو کب بلاؤ ان کو، جھنڈا لے لیا ان کے ہاتھ سے، اور انہی کے بیٹے قیس ابن سعد ابن عبادہ ان کے حوالے کر دیا، تم لے کے چلو آگے۔ جب اس میں بیت اللہ میں جب پہنچے تو بیت اللہ کے اندر آپ داخل ہو گئے، بتوں کو توڑا، اللہ سے دعا مانگی، اس کے بعد پھر آپ جب باہر آئے تو آپ نے پوچھا کہ یہ بیت اللہ کی چابی ہے یہ کس کو دے؟ تو حضرت عباس نے کہا ہمیں دے دیں، علی کرم جو کہہ کہ مجھے دے دیں۔ تو اتنے بلایا، کہا کہ عثمان بن ابی طلحہ کو بلاؤ، بلایا ان کو، کہا کہ تمہیں یاد ہے میں نے جب میں مکہ میں تھا میں نے تم سے ایک دفعہ کہا تھا کہ مجھے بیت اللہ کی چابی دو، میں اندر جا کے اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، تو تم نے مجھے ڈانٹ دیا، تو میرے ساتھ ناراض ہوئے تھے کہ تمہیں دوں گا چابی، تو آؤ ادھر آؤ، یہ لو یہ چابی لے لو، اور یہ اب قیامت تک تیرے خاندان میں رہے گی، درگزر کرنا، معاف کرنا۔ ہم 95 میں ہمارا حج کا سفر ہوا تو وہاں مینا میں ہم گشت کر رہے تھے، خیموں میں مختلف عربوں کے خیمے میں چلے گئے تو ایک عرب نوجوان سے ملاقات ہوئی، اس نے ہمیں یہ سارا واقعہ سنایا، کتابوں میں بھی ہے۔ اس کے بعد کہا کہ میں عثمان بن ابی طلحہ کے خاندان سے ہوں اور اب وہ چابی ہمارے پاس ہے، کبھی قیامت تک تیرے پاس رہے گی۔ پھر آپ نے پوچھا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے، کہا کہ عباس وہ آپ کے بھائی کے بیٹے کہاں ہیں؟ آپ کے بھائی کے بیٹے کہاں ہیں؟ حضرت عباس سے پوچھا، ابو لہب کے بیٹوں کی طرف اشارہ کیا، تو کہا جی ان کو بلا کے تلاش کرتے ہیں، تلاش کیا تو وہ عرفات سے مل گئے، 2 بیٹے، ابو لہب کے 3 بیٹے تھے اور 2 کے ساتھ حضور کی بیٹیوں کا نکاح ہوا تھا۔ جب آپ نے دعوت دینی شروع کی تو ابو لہب نے غصے میں آ گیا اور برا بلا بھی کہا، پتھر بھی مارے، اور بیٹوں سے کہا کہ اس کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ دونوں نے طلاق دے دی، ایک نے طلاق بھی دی اور برا بھلا بھی کہا،
اور دوسرے نے طلاق دی لیکن چپ رہا، خاموش رہا۔ وہ جس نے برا بلا کہا تھا اور طلاق دی تھی، اس کو تو ایک واقعے میں ایک شیر نے اس کے ٹکڑے کر دی، چیر پھاڑ دیا۔ باقی یہ دوسرا بیٹا زندہ تھا اس فتح مکہ کے موقع پر، اور ایک اور بیٹا تھا۔ آپ نے کہا وہ بیٹے کہاں ہیں دونوں اس کے؟ کہ ان کو خیر بلا کے لائے، حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے ان کو دعوت دی، دونوں کو دعوت دی، اور اللہ کی شان نے دونوں ایمان لے آئے۔ جب دونوں ایمان لے آئے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے تم دونوں کو بہت مانگا تھا، اس نے میرے اوپر احسان کیا، تم دونوں ہی مجھے دے دیے اس نے۔ یہ کون ہے؟ ابو لہب کے بیٹے ہیں جو سب سے بڑا دشمن ہے۔ یہ کون ہے؟ بیٹی کو طلاق دینے والے ہیں، اور ان کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ جب کریم قابو پا لیتا ہے تو معاف کر دیتا ہے۔ کہ جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ سب پتہ ہے کہ ہم نے کیا کیا حضور کے ساتھ، آپ کے ساتھیوں کے ساتھ کیا ہے، سب معلوم ہے، سب گردنیں جھکی ہوئی ہیں، ایک اشارہ کرنے کی دیر ہے سب کی گردنیں پیروں میں آگے گریں گی۔ کہا جی آپ تو کریم کی اولاد ہیں، کرم ہی فرمائیں گے۔ کہا میں تمہیں وہ کہتا ہوں جو کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، میں بھی تم سے وہی کہتا ہوں، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تم سے کسی بات کی پوچھ رہی، تم سارے آزاد ہو، سب معاف کر دی، ایک جنبش میں سب معاف کر دی۔ میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، حضور کی اللہ نے ہمیں امتی بنایا، مسلمان ہیں، حضور کی امتی ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایک زندگی دی، اللہ پاک کے احکامات پہ چلنا، اللہ کے رسول کے طریقوں پر چلنا، اس زندگی کو سیکھنا اور ساری دنیا کو اس پہ لانے کی کوشش کرنا۔ میرے بھائیوں، یہ امت ایک بڑے کام کے لیے چنی گئی، ایک بڑے کام کے لیے چنی گئی ہے کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں اقوام عالم کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ امت دیکھیے کسی ایک قوم کا نام نہیں ہوتا، کسی ایک علاقے والوں کا نام نہیں، کسی ایک زبان والوں کا نام نہیں ہے۔ کم قسمتی سے آج وہ مقصد سامنے نہ ہونے کی وجہ سے ہماری امت ٹوٹ گئی، کئی امتوں میں بڑھ چکی ہے۔ تو اپنی قوم سے اپنا تعارف کرائے، یہ تعارف کے لیے ہے یہ چیز، یہ امت ہے، مسلمان ہے۔ میں جو کسی قوم کو اپنا سمجھتا ہے اور اوروں کو بیگانہ سمجھتا ہے اور اس کی بنیاد بھی ان کے ساتھ سلوک کرتا ہے، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام کی قربانیوں پہ پانی پھیرتا ہے۔ یہ امت کل جسد الواحد، ایک جسم کی طرح سے ہے، ایک جسم کی طرح سے ہے۔ اللہ کے ہاں کوئی تقسیم نہیں ہے، یہ پاکستانی ہے یا ملیشین ہے یا ترک ہے، یہ پٹھان ہے یا سندھی پنجابی بلوچی، کوئی تقسیم نہیں، یہ تعارف کے لیے ہے۔ یہ صرف اللہ کے ہاں ایک ہی تقسیم ہے، حزب الرحمان ہے، حزب الشیطان ہے، حزب الرحمان ہے، حزب الشیطان ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کو دیکھ کے چلیں گے، اللہ کے رسول کو دیکھ کر چلیں گے۔ کوئی حال ہمارے اوپر آج ہے، ہم امت بن کے چلیں گے۔ اور امت میرے بھائیوں، کوئی بھی تنظیم، کوئی بھی انجمن اس وقت انجمن اور امت بنتی ہے جب اس کے سامنے ایک مقصد ہو۔ یہ امت تب امت بنے گی جب ان کے بچے کے سامنے ایک مقصد ہوگا اور اس مقصد تک پہنچنے کے لیے ایک طریقے پر محنت میں لگے ہوں گے۔ ہمارا مقصود کیا ہے؟ اعلاء کلمت اللہ، اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو اور کفر کا کلمہ پست ہو جائے۔ اللہ رحم کرے خالد بن ولید پر کہ ان کے دل میں اور کوئی جذبہ ہی نہیں سوائے اس کے کہ اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش مکہ آئے، کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں اس کام سے؟ ایک موقع پر تو ہے کہ وہ جو قریش جمع ہو گئے، حضور کے چچا ابو طالب کے پاس کہ اپنے بھتیجے کو بلا کے سمجھاؤ، ان کی وجہ سے ان کی گشتیں دعوت کی وجہ سے گھر گھر کے اندر جو ہے اختلاف شروع ہو گیا، اس کو سمجھاؤ۔ آپ بلایا، پوچھا بیٹا کیا چاہتے ہو، کیا چاہتے ہو آپ؟ یہ تمہاری قوم کے سردار ہیں، بڑے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کو ایک کلمہ بتانا چاہتا ہوں، اگر یہ اس کو مان لیں، اگر یہ اس کو قبول کر لیں تو عرب ہو ان کا ہوگا ہی، عجم بھی ان کو جزیہ دینے لگے گا۔ اس پہ ابو جہل نے کہا کہ وابی کا عشرہ کلمات، تو ایک بات کہتا ہے، ایسی تو ہمیں 10 باتیں بتا، تیرے باپ کی قسم ہم ان کو مانیں گے۔ اس پہ آپ نے فرمایا یہ کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دیکھیں یہ کیا بات ہے، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ سارے خداؤں کو تم نے ایک ہی خدا بنا دیا، یہ ہم نہیں ماننے کو تیار۔ اور اس موقع پر دوسرے موقع فرمایا کہ یا چچا
یا اللہ کا کلمہ دنیا میں اللہ نے مجھے ایک امر دے کر بھیجا ہے، یا اللہ کا وہ امر پورا ہوگا، یا میری گردن جسم سے الگ ہوگی، کوئی اس پہ کسی جگہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ قریش نے آ کے کہا مال لے لو، سب سے مالدار بن جاؤ گے، بادشاہت لے لو، صدارت لے لو، وزارت لے لو، بادشاہت لے لو، قوم کے قبیلے کے سردار بن جاؤ، جس عورت سے کہتے ہو اس کا نکاح کر دیتے ہو، اس کام سے پیچھے ہٹ جاؤ، اس کو چھوڑ دو۔ کیا فرمایا یہ تو تم کر لو گے، جاؤ آسمانوں سے جاؤ، سورج اور چاند کو توڑو اور لا کے میرے دونوں ہاتھوں پہ رکھ دو، پھر بھی میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ میرے بھائیوں، اس امت کے سامنے ایک مقصد تھا، ایک کام تھا، ایک ذمہ داری تھی۔ ہم نے ضرورتوں کا مقصد بنا لیا، اجی یہ تاجر ہیں، یہ ذمہ دار ہیں، یہ ملازم ہیں، نہیں ہم تو داعی اللہ ہیں، ہم اللہ کے کلمے کی طرف لوگوں کو بلانے والے۔ اللہ نے ہمیں حضور کی نیابت میں پورے عالم کے لیے چنا ہے، ہمارے بچے کو اللہ نے اس کے لیے چنا ہے، ہمارے بچے کو اللہ نے اس کے لیے پیدا کیا۔ ہمارا بچہ جب پیدا ہوتا ہے، بچی پیدا ہوتی ہے، اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اذان دعوت ہے، اذان دعوت۔ اس بچے کو اس بنیاد پہ اس کو کھڑا کرنا ہے کہ دعوت والی آواز کو لے کر اقوام عالم میں پھرے اور ساری دنیا کے انسانوں کے اندر یہ آواز لگائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بڑے ہیں، سب چھوٹے ہیں، اللہ بڑے ہیں، اللہ سے ہوتا ہے، صدر صاحب چھوٹے، وزیر صاحب چھوٹے، مالدار صاحب چھوٹے، بڑی بڑی ڈگریوں والے کچھ نہیں ہیں، اللہ بڑے ہیں، اللہ سے ہوگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ سے ہوتا ہے، عزت وہ دیں گے، امن وہ دیں گے، حالات وہ بنائیں گے، اللہ کی مانیں گے، اشہد ان محمد رسول اللہ، حضور والے طریقے پر مانیں گے، اللہ کی مانیں گے، حضور کے طریقے پر مانیں گے، حی علی الصلاۃ، آؤ اللہ کے احکامات کو پورا کرو، نماز کا اہتمام کرو، عبادات پہ چلو، اللہ کے حکموں کو پورا کرو، حی علی الفلاح، دنیا کے سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، آخرت کی ساری کامیابی عزتیں تمہیں ملیں گی، آؤ یہ راستہ ہے، یہ راستہ ہے۔ ہمیں تو اس آواز لگانے کے لیے دنیا میں پیدا کیا، اس قوم کو، اس امت کو اتنے بڑے مقصد کے لیے چنا گیا، اس امت کو چنا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے تشریف لائے، آپ کے چہرے مبارک پر سفر کی مشقت، وہ گرد کے آثار، آپ کی صاحبزادی پیالے میں پانی لے کر آئیں اور اپنے دوپٹے سے آپ کے چہرے مبارک کو صاف کرنا شروع کیا اور کہا کہ ابا آپ کیوں اتنی مشقت اٹھاتے ہیں، کیوں اتنا مجاہدہ کرتے ہیں، اور رونے لگے، زاروں قطار رونے لگے۔ کہا کہ بیٹی رو نہیں، تیرے باپ کا دین ہر کچے پکے گھر میں داخل ہو کر رہے گا، چاہے اون کا خیمہ ہے، چاہے چمڑے کا خیمہ ہے، جہاں تک رات جاتی ہے وہاں تک تیرے باپ کا دین جائے گا، جو مانے گا وہ عزت پائے گا، جو انکار کرے گا وہ ذلیل ہوگا۔ یہ ضابطے ہیں میرے بھائیوں، جو مانے گا وہ عزت پائے گا، جو انکار کرے گا وہ ذلیل ہوگا۔ اللہ نے ایک راستہ دیا، ایک کام دیا ہمیں۔ ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ رستم کے پاس، فارس کا بڑا، اس کے دربار میں گئے، اس نے پوچھا کیوں آئے ہمارے پاس، کیوں آئے ہو؟ کہا ہم آئے نہیں، اللہ ابتعاثنا، اللہ نے ہمیں تمہارے پاس بھیجا ہے، ہم اللہ کے نمائندے بن کے آئے ہیں، ہم اللہ نے ہمیں بھیجا۔ یہ بہت بڑی قوت ہے کہ اللہ نے بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا کہ دیکھو میں رسول رب العالمین ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، اللہ نے چنا ہے، اللہ نے اس امت کو چنا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اور کیوں بھیجا ہے؟ بندوں کی غلامی سے نکال لیں، اللہ کی بندگی میں لے کر آئیں، اور بندوں کو دنیا کی تنگیوں سے نکال لیں، اس کی آسانیوں میں، اس کی راحتوں میں لے کر آئیں، اور بندوں کو باطل ادیان کے ظلم سے نکال کر اسلام کی عدل میں لے کر آئیں، اس لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اپنی اس حیثیت کو بھول گئے، اس حیثیت کو ہم بھول گئے۔ ہم ساری دنیا کے انسانوں کو اس پر لانے کے لیے آئے تھے۔ دیکھیے لوگ جو ہیں وہ دین پر جو آئیں گے وہ صرف اتنا نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، اللہ کا ذکر کر لیں، اس پہ ہمیں ثواب ملے گا، لیکن باقی پوری امت اس پر کیسے آئے گی؟ اس کے لیے ہمیں دعوت دینی ہوگی، اس کے لیے ہمیں ایک کے پاس جانا ہوگا۔ 4 مہینے لگانے کے بعد بھی اگر گشت نہیں کریں گے، دعوت نہیں دیں گے، لوگوں کے گھر پر گھر نہیں جائیں گے، تو بھائی میرے بزرگوں، اس سے وہ خیریں پھیلیں گی نہیں، خیریں وہ محدود، خیریں تب پھیلیں گی جب اس کے لیے محنت، اس کے لیے مشقت ہوگی، اس کے لیے لوگوں کے پاس چل کے جائیں گے اور لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیں گے، اللہ کی طرف بلائیں گے۔
میرے بھائیوں، حضور کے ناموں میں سے بڑا خوبصورت نام ہے سراجم منیرہ، روشن چراغ۔ چراغ کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ اس کے قریب جتنے چراغ آتے جائیں گے سب روشن ہوتے جائیں گے، سب روشن ہوتے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی روشن چراغ ہے، ہر امتی دنیا میں روشنی پھیلانے کا ذریعہ ہے، ہر امتی دنیا میں اللہ کے کلمے کو پھیلانے کا ذریعہ ہے۔ اس زندگی کو ساری دنیا کے انسانوں کو اس پہ لانا، اللہ نے ہمیں آپ کو اس کام کے لیے چنا، اس محنت کے لیے اللہ نے بھیجا۔ ہم اپنی حیثیت بھول گئے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے ہمیں آپ کو ایک کام دیا، ایک ذمہ داری دی ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں آپ کو بہت بڑے کام کے لیے بھیجا۔ اس سے ہماری درخواست ہے میرے بزرگ اور بھائیوں، ہم توبہ کریں، اس پر توبہ کریں، اس پر استغفار کریں کہ ہم نے اس کو اپنا قصور ہی نہیں سمجھا، ہم نے اس کو گناہ نہیں سمجھا، ہم نے اس پہ ہم اللہ سے معافی مانگے۔ مسلمان سے بہت بڑا قصور ہوا ہے، مسلمان سے بہت بڑی چوک ہوئی ہے۔ اس کی وجہ سے یہ ساری دنیا میں جتنا جو پریشانیوں کے حالات بنے ہوئے ہیں، ہم اس کا سبب، ہم اس کی وجہ بنے۔ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھ گئے، اپنی قوم کو دیکھ کے چلنا، اپنے پیشے کو، اپنی زبان کو، یہ طلبہ کی یونین ہے، یہ وکیلوں کی یونین ہے، یہ تاجروں کی انجمن ہے، یہ فلانی انجمن ہے۔ جو کسی قوم کو اپنا سمجھتا ہے، اللہ پاک کی ناراضگی کا اس کے اوپر، اللہ کا غصہ اس کے اوپر اترتا ہے۔ نعرہ لگایا یا القریش، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جو نعرہ لگانے والے، پہلے ان کو ختم کرو، بعد میں دشمن کے ساتھ حملہ کرنا، دشمن پہ حملہ کرنا۔ اپنے اندر سے ان وجوہات کو ختم کرو جس کی وجہ سے اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے۔ جو اس بنیاد پہ چلیں گے، صحیح اور غلط کو نہیں دیکھیں گے، اللہ پاک کی مدد ان کے ساتھ نہیں ہوگی، اللہ کا غصہ ہوگا، اللہ کی ناراضگی ان کے ساتھ ہوگی، اور ان کے حالات کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ جتنا چاہے زور لگا لیں، جتنے چاہے نعرے لگاتے رہیں، اس سے ان کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ ہمیں اللہ نے ایک کام کے لیے، ایک مقصد کے لیے بھیجا، پوری امت اس مقصد کو سامنے رکھ کے چلے، اعلاء کلمت اللہ۔ بچہ اس کو سامنے رکھے، تاجر کے سامنے بھی یہ مقصد، ذمہ دار کے سامنے بھی یہ مقصد، مزدور بھی اس کو دیکھے، غریب بھی اس کو دیکھے، مالدار کو بھی اس کو دیکھے کہ ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کے سامنے جھکانا، اللہ کے دین پہ لانا، اس کی کوشش، محنت کرنا میری ذمہ داری ہے۔ اس کو سامنے رکھیں گے، اس میں سے وقت نکال کے اپنی ضرورتوں کو بھی دیکھیں گے، اس سے 2 گھنٹے نکال کے کوئی کاروبار کو، کوئی کھیتی باڑی کو، کوئی ملازمت کو دیکھ لیں گے۔ اللہ نے جس کام کے لیے ہمیں چنا ہے میرے بھائیوں، اس کے لیے جب ہم کوشش کریں گے، محنت کریں گے، اللہ اکبر، ایک روپیہ جو اس پہ خرچ کریں گے، لاکھوں گنا اللہ اجر دے گا۔ ایک جو اس پہ ذکر کریں گے، جو نماز پڑھیں گے، جو دعائیں مانگیں گے، اللہ پاک ایسے ان کی دعاؤں کو قبول کرے گا جیسے انبیاء علیہ السلام کی دعائیں ہوتی ہیں۔ اور ان کا قیامت کے دن اللہ پاک ان کو کرسیوں پہ جگہ دے گا جن پہ نبیوں کو بٹھایا جاتا ہے، ان کے چہروں پر وہ نور ہوگا جو نبیوں کے چہروں پر ہوتا ہے، اور اللہ پاک انبیاء کرام کے پڑوس والی جنت میں ان کو جگہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ نے ہمیں آپ کو ایک کام دیا، ایک ذمہ داری دی ہے، ایک مقصد دیا ہے۔ ہمارا گھر تاجر کا گھر نہیں ہے، ذمہ دار کا گھر نہیں ہے، یہ ملازم کا گھر نہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والوں کا گھر ہے، حضور کی محنت والوں کا گھر ہے۔ ہم اپنی حیثیت کو سمجھیں، اس پہ توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ سارے کراچی والوں کو ہم توبہ کرائیں، ایک کے پاس جا کے اسے کہیں کہ اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے توبہ کرو، تمہیں اللہ نے اتنے بڑے کام کے لیے بھیجا۔ ایک کے پاس جائیں اور جا کے اسے کہیں کہ اللہ سے معافی مانگو، اور ہر ایک کو اس پہ لائیں کہ دیکھو جاؤ اور جا کے اللہ کی طرف دعوت دینے والے بنو، اللہ کے رسول کی طرف دعوت دینے والے بنو۔ خود نمازوں کا اہتمام کرو، اوروں کو نمازوں پہ لاؤ، خود اللہ کا ذکر کرو، اوروں کو ذکر کرنے والا بناؤ، خود اللہ کی احکامات کو علماء کے پاس جا کے سیکھو، اوروں کو سیکھنے والا بناؤ۔ اور میرے بھائیوں، ایک زندگی ہے جس کو اور جہاں یہ زندگی وجود میں آئے گی وہاں خیریں، برکتیں، رحمتیں آئیں گی۔ ہم کیا ایک دوسرے کے حالات کو ٹھیک کریں گے، کیا حکومتیں کسی پبلک کے حالات کو ٹھیک کریں گی، کیا مالدار غریبوں کے حالات کو ٹھیک کریں گے، اللہ پاک ان کے حالات کو ٹھیک کریں گے۔ آسمانوں سے برکتیں اتریں گی، زمینوں سے برکتیں اتریں گی، نکلیں گی، ان کے مالوں میں برکت، ان کی چیزوں میں برکت، ان کی صحتوں میں برکت، ان میں آپس میں محبتیں ہوں گی، ان میں آپس میں جوڑ ہوگا، ہر ایک دوسرے کو نفع پہنچانے والا بنے گا، ہر ایک دوسرے کا خیر خواہ بنے گا۔ جیسے جسم میں ہاتھ پورے جسم کا مددگار ہوتا ہے، آنکھ پورے جسم کے لیے دیکھتی ہے، کان پورے بدن کے لیے سنتے ہیں، ذرا سی تکلیف انگلی میں ہو گئی پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے، ذرا سا پاؤں میں کانٹا چبھ گیا پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ اس طرح پوری امت میں کسی جگہ کوئی پریشانی آئے گی، پوری امت پریشان ہو جائے گی۔
امت کے جب امت بنے گی تو ہم پورے عالم کو سامنے رکھ کے چلے اور پورے دین کو سامنے رکھ کے چلے. ہماری مسجدوں کی جماعتیں اس کی فکر کرے اور ہمارا گھر گھر میں اس کی فکر، اس کے مشورے چل رہے ہوں. اب میرے بھائیوں، عرض یہ ہے کہ ہر مسجد کی جماعت ماشاءاللہ سب ساتھی تشریف فرما ہے. 2-4 منٹ میں اب تشکیل میں درخواست سے یہ ایک بہت عجیب سی ایک فضا بن جاتی ہے کہ جو ہی تشکیل شروع ہوتی ہے یہ یعنی بڑے نقصان کی چیز ہے کہ اس وقت میں اٹھ کے آدمی چل پڑتا ہے. اب تک کام کی بات تھی، اب کام کا شروع ہے. جو یہاں اٹھ کے چل پڑتا ہے بیٹھا رہے، ٹھیک ہے، ارادہ تو وہ کرے گا جس کو اللہ توفیق دے گا، نیت وہ کرے گا، لیکن یہ جو اٹھ کے کھڑے ہو جانا ہے اور چل پڑنا ہے یہ بہت نقصان کی بات ہے، اس کے اپنے لیے بھی اور اوروں کے لیے بھی. اس لیے ہم درخواست ہے کہ جب تک تشکیل مکمل نہ ہو سب بھائی تشریف رکھے اور ہر مسجد کی جماعت اس کے بارے میں بتائے کہ بھئی اپنے ہاں سے پورے عالم کو سامنے رکھ کے 7-7 مہینے کی، سال کی جماعتیں، 4-4 مہینے کی جماعتیں بتائے کہ کون سی مسجد والے کہاں کے لیے جماعت بھیجنے کے لیے تیار ہیں اور کتنے وقت کی جماعتوں کے لیے فرمائیں جی کھڑے ہو. اللہ نے ہمیں اس امت کو بھیجا، چنا ہے اللہ نے کام کے لیے. فرمائیں جی، ہمت فرمائیں جی. ماشاءاللہ فرمائیں جی. چلے کی جماعت کون سی مسجد؟ 7 بن ابی وقاص سے، 7 بن معاذ سے جی. ماشاءاللہ 7 بن معاذ سے جی. کہاں سے؟ کون سی مسجد جی؟ مسجد بیت اللہ. ماشاءاللہ چلے کی جماعت جی. کماڑی مدینہ مسجد سے جی. 4 مہینے کی جماعت جی. ماشاءاللہ مسجد طوبہ چلے 4 مہینے کی نفر جماعت جی. بھائی کون سی کالونی؟ گرین کالونی سے 4 مہینے کی جماعت جی. 4 مہینے کی 4 جماعتیں. ماشاءاللہ جی. کون سی مسجد؟